بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم. اور میری آواز پاکستان میں جہاں جہاں جا رہی ہے سب پاکستانیوں کو السلام علیکم. آج کی یہ پریس کانفرنس یقیناً پچھلے 48 سے 50 گھنٹوں، بلکہ شاید تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، 60-62 گھنٹوں سے ہونے والے حضرات، پچھلے 48 گھنٹوں سے شروع کرتے ہیں، 50 گھنٹوں سے شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میری پوری ٹیم، ہم نے پریس کانفرنس کی فاروق ستار صاحب کے ساتھ. ہم نے جو باتیں کی آپ کو پتا ہے. اس کے بعد اس کے 4 گھنٹے کے بعد سے جو باتیں شروع ہو گئیں اور جو باتیں پھر اگلے دن ہوئیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. کیا کچھ کہا گیا. سارے اخبارات، سارے میڈیا ہاؤسز، سارے اینکر پرسنز، سارے تجزیہ نگار سب نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی فاروق ستار صاحب کے ساتھ اور جو اس میں ہم نے فیصلے کیے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. کوئی ایسا چینل، کوئی ایسا اخبار، کوئی ایسا رپورٹر، کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. فاروق ستار صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی طرف اشارہ دیا ہے. میرے پاس یہ 2 دن کے، میں ایک ہی اخبار لے کر آیا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھلے اس کا نام نہ لیجئے گا، میں تو ڈان نیوز پیپر لے کر آیا ہوں. یہ ہماری پریس کانفرنس کے اگلے دن کا نیوز پیپر ہے، جس دن میں نے اور فاروق بھائی نے پریس کانفرنس کی تھی. اس کے اندر اسفر الاشفاق بھائی جو ہمارے بھی دوست ہیں لیکن فیصل سبزواری کے بہت زیادہ دوست ہیں، تو فیصل سبزواری نے ان کو جو ہے وہ تمام چیزیں لیک کی ہیں کہ ایک دن پہلے فاروق ستار صاحب کن حالات سے گزرے ہیں، جس پر جو انہوں نے یہ والی پریس کانفرنس کی ہے مصطفیٰ کمال کے ساتھ. سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ اسفر بھائی جو ہے ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں. یہ اس کے اگلے دن کا پیپر ہے، یہ بھی ڈاؤن لے کر آیا ہوں میں. معذرت کے ساتھ میں ایک ہی سارے جتنے آپ لوگ ہیں سب لوگوں کے اخبارات اور تو میں لا نہیں سکتا تھا، صرف ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں. اس میں بھی ساری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. کل رات کو گورنر سندھ کا بیان چل رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ان سے مجبوراً یہ کام کرایا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ مجبوراً یہ کام کرا رہی ہے. آج صبح سے وفاقی کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ والا کام کرا رہی ہے، یہ آپس میں ملانے کا کام کرا رہی ہے. تمام ٹاک شوز میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی میٹنگ کہاں ہوئی تھی، اور جس طرح سے پوچھ رہے ہیں ان کو پتا ہے، ان کو بتائی گئی ہے یہ بات کہ آپ کی میٹنگ کہاں ہوئی ہے. وہ سیف ہاؤس کا نام لے رہے ہیں، وہ اور جگہوں کا نام لے رہے ہیں. اور بتایا یہ گیا کہ بس کل ہی ان کو اغوا کیا گیا، یعنی کہ اس پریس کانفرنس سے ایک رات پہلے ان کو اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کر کے لے جا کر رات بھر رکھ کے صبح پریس کانفرنس کرا دی گئی ہے، چھوڑ کر شام میں پریس کانفرنس کرا دی گئی ہے. یہ ورژن دیا گیا اور سب کچھ یہ فاروق بھائی مجبوری میں کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے اور اس پورے سین میں
اس پورے سین میں یہ تاثر اسٹیبلش کر دی گئی ہے بات کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پی ایس پی کے لیے کر رہی ہے یہ کام. ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور ان کی ایم کیو ایم کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ پی ایس پی کے ساتھ مل جائے. ایسے ہی ہے نا بھائی, آپ لوگوں کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. یہ ان پرنٹ ہے یہ بات. اچھا ہمیں تو پتہ ہے نا بھائی, ہم لوگ بھی یہیں رہ رہے ہیں. بالکل اس طرح سے بالکل بیٹھا دی گئی ہے. معزز صحافی حضرات, پاکستان کے لوگوں, میں آج مجھے 1.5 سال ہو گئے, 2 سال ہونے جا رہے ہیں. 3 مارچ 2016 سے گرفتار ہو گئے, مر گئے, حملے ہو گئے, پرابلمز آ گئیں, پیسے نہیں ہیں, دشواریاں ہیں, 1000 مسائل ہیں. لیکن مجھ پر یہ, میری پارٹی پر یہ الزام کوئی اور نہیں, فاروق ستار صاحب, ان کی ایم کیو ایم نے پورے پاکستان میں سب کو بٹھا دی ہے بات کہ پی ایس پی, یہ تاثر ان پرنٹ کرا دیا کہ پی ایس پی اور یہ جماعت, یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں, ہم صبح اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمیں چلا رہی ہے, اور یہ جو کچھ 48, 50, 56 گھنٹوں میں ہوا, یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے کر رہی ہے. یہ تاثر بٹھا دی گئی ہے پورے پاکستان کے دماغوں میں. آج میں پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر فاروق ستار سے ملوایا ہے, اور جب ہم پہنچے ہیں تو فاروق ستار وہاں پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی فرمائش پر ہمیں بلایا گیا ہے. اور یہ 56 گھنٹے پہلے, 60 گھنٹے پہلے نہیں بلایا گیا ہے. پچھلے 8 مہینوں سے فاروق ستار صاحب اور ان کی 10-10, 11-11 رکنی ٹیم فرمائشی پروگرام کر کے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کال کر کے ہمیں بلاتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا کون سا صحافی ہے, کون سا اینکر ہے, اور کون سا پولیٹیشین ہے, کون سا بزنس مین ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتا؟ تو مصطفیٰ کمال تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی نہیں کرتا کوئی. اس لیے کہ میرے پاس 300 مائیں روزانہ آتی ہیں جن کے بچے لاپتہ ہیں, تو وہ عیدی سینٹر میں تو ہے نہیں, تو میں ان ماؤں کے بچوں کو چھڑوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا تو اور کس سے بات کروں گا؟ ایجنٹ نہیں ہوں میں, ایجنٹ نہیں ہوں میں. ایجنٹ ہوتا تو 2013 میں سینیٹرشپ چھوڑ کر نہیں جاتا, ایم کیو ایم میں رہ کر ایجنٹ بنتا, رابطہ کمیٹی میں رہ کر ایجنٹ بنتا, انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر رہ کے ایجنٹ بنتا. زیادہ کارآمد تھا. ایجنٹ نہیں ہے, جو ہمیں جانتے ہیں ان کو پتا ہے. لیکن آج میں یہ میں لیک کرنے والا, لیک دے دے کر فیڈ کرنے والا آدمی نہیں ہوں. فاروق ستار صاحب نے آدھا جھوٹ بولا ہے, سچ تو وہ بولتے نہیں ہیں, آدھا جھوٹ بولا ہے. میں آج پورا سچ بولتا ہوں, میں آج پورا سچ بولتا ہوں. بھائی ہمیں بلوایا ہے نا, فاروق ستار صاحب نے تو بلوایا. جب ہم گئے تو فاروق ستار صاحب تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ہم نے اگر انہیں بلوایا ہوتا تو ہم پہلے سے بیٹھے ہوتے, ان کو پکڑ کے لے کر آتے, تو وہ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. اور صرف یہ نہیں, پچھلے 8 ماہ سے وہ اس بات پہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس بات پہ ہم سے میٹنگ کرتے ہیں بیٹھ کر کہ پی ایس پی ان کے ساتھ ان پی ایس پی ان میں شامل ہو جائے, ایم کیو ایم میں شامل ہو جائے. اور یہ 8 ماہ پرانا پلان نہیں ہے, یہ 22 اگست 2016 کا پلان ہے. جس دن فاروق, اس پہ میں آتا ہوں, جس دن فاروق ستار صاحب کو پیدا کیا گیا تھا, یہ اس دن کا پلان ہے. تو وہ اس بات پہ ہمیں بلاتے ہیں کہ ہمیں
ہمیں ضم کر دیں، ایم کیو ایم میں، ہم ایم کیو ایم میں شامل ہو جائیں. میں آپ کو کھلی ڈلی بات کرتا ہوں، میں نے پوچھی ہے، میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیے میں لڑائی تو نہیں کر سکتا اور نہ میں لڑوں گا. میں نے فاروق ستار صاحب کے دوستوں کو یہ بات کی ہے کہ اگر آپ مجھے اور فاروق ستار صاحب کے سامنے کی ہے یہ بات، اور ان کی ٹیم کے ساتھ، میں بھی نام بتاؤں گا کتنے چیمپئن وہاں پر آتے تھے سارے، فاروق ستار صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کے دوستوں کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ مجھے ایم کیو ایم میں شامل ہونے کا کہتے ہیں تو میں اپنی پارٹی بند کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے آئیں وہاں چلے جائیں، لیکن میں ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی، ہے اور رہے گی. یہ پاکستان میرے اکیلے کے باپ کا نہیں ہے کہ ہم نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے. اگر ملک کے ادارے، اگر ملک کی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی پی ایس پی ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہو کر، الگ رہ کر پاکستان کی ترقی کی راہ میں آبسٹیکل ہے، نیشنل انٹرسٹ میں آبسٹیکل ہے، تو میں اس آبسٹیکل کو ہٹا لیتا ہوں. میری روزی روٹی تو نہیں ہے. یہ لوگ سارے، ان لوگوں کو، سب لوگ یہ جو میرے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ اور میرے پیچھے اور میرے سامنے جو لوگ ہیں، میرے کارکنان تو اپنے جذبے کے تحت اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنی جان کو تیلی پہ رکھ کر لا کر یہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ، ہمارا کوئی بریڈ اینڈ بٹر تو ہے نہیں، ہمیں کوئی تنخواہ تو مل نہیں رہی، تو ہم نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا، آواز لگا دی. الطاف حسین گر گیا، عشرت العباد، رشوت العباد گر گیا. پاکستان میں ہم نے اپنی آواز بتا دی. اگر میری پریزنس، میری پارٹی کی پریزنس سے اگر ملک کے انٹرسٹ کو نقصان ہے تو میں نے تو آفر کی فاروق ستار صاحب کے سامنے ان کے دوستوں کو اور ان کو کہ بھائی ہم یہ پارٹی بند کر دیتے ہیں، لڑائی تو میں نہیں کروں گا، ہم یہ پارٹی بند کر دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو کھلا گراؤنڈ دیں اور ان کو جو ہے وہ جتوائیں اور ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، دوبارہ نوکری شروع کر دیتے ہیں، جا کے زیادہ نوٹ کمائیں گے، زیادہ دنیا میں گھومے پھریں گے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، زبردست واک شوق کریں گے. ہم نے کون سا جو ہے وہ یہیں سے سارا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ اپنا ویٹ ذرا اور سلم اسمارٹ ہوں گے تھوڑا سا، ہم نے کون سا یہیں پہ ایم کیو ایم سے ہی ہماری جو ہے وہ پیدا پانی ہے یا کسی پارٹی سے ہی ہماری پیدا پانی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، پی ایس پی بند کرنا نہیں چاہتے. تو ہم نے کہا پھر پی ایس پی ایم کیو ایم کے ساتھ شامل نہیں ہوگی. یہ فاروق ستار صاحب کی بلائی ہوئی میٹنگ میں ہو رہا ہے سب کچھ، یہ فاروق ستار صاحب کی بلائی ہوئی میٹنگ میں ہو رہا ہے سب کچھ. یہ ہم نے بولا نہیں. تو پھر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے جب ہمارا سٹانس یہ آ گیا کہ ہم ایم کیو ایم میں نہیں جا سکتے، تو پھر یہ طے پایا کہ بھائی جب وہ بھی نہیں آ سکتے پی ایس پی میں، تو پھر یہ طے پایا کہ بھائی کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ کسی ایک نئی چیز پر بات کر لی جائے. میرے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ. ہمارا تو یہ موقف ہے کہ بھائی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی تھی، ہے اور رہے گی، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ مصطفیٰ کمال کی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ فاروق ستار کی بھی نہیں ہو سکتی. ہمارا تو یہ موقف تھا. لیکن پی ایس پی تو ہماری ہے بھائی، ہم کسی سانے کے طور پہ اس کو تو ہم نے ایک بیج لگا کر پودے سے اس کو ہم نے اس کی آبیاری کیا. آج یہ برانڈ ہے پاکستان کا، یہ تو ہمارا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بالکل امبیرس نہیں کریں گے، یہ برانڈ ہے، آئیے اس میں شامل ہوئیے. نہیں ہوئے. تو پھر یہ طے پایا 8 مہینوں میں کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے، نہ ہماری بات نہ ان کی بات، ایک کوئی تیسری جماعت بن جائے اور اس کے تحت جدوجہد جاری ہو چلے. میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. میں نے ساتھیوں سے، جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، پھر ہم نے اس کے بعد مشورہ کیا. آنے کے بعد ہمارے اندر بہت سارے اختلافات تھے، کوشچنز تھے، بڑے مسئلے مسائل تھے، لیکن ہم چونکہ لیڈرشپ کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہے، ہم لاجک کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہم نے کمرے کے اندر بات کی، آرگومنٹس کی، اور جب باہر آئے تو یونیفائڈ ڈیسیجن کے ساتھ آئے. اور ہم نے جا کے اگلی میٹنگ میں جا کے کہہ دیا کہ بھائی ہم تیار ہیں اپنی پارٹی سے پیچھے ہٹنے پہ، اور آپ بھی تیار ہیں اپنی پارٹی سے پیچھے ہٹنے پہ. آئیے کامن پلیٹ فارم پہ جا کر یہ کام کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ ان کی خواہش پہ ہو رہا ہے، ان کی بلائی ہوئی میٹنگوں میں ہو رہا ہے.
جس کو وہ لیک کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, انہوں نے تو ایسے بتایا ہے سارے اخباروں کو, سارے میڈیا کو, جیسے ابھی 48 گھنٹے پہلے ہی ان کو ایجنسیز اٹھا کے لے گئی تھیں اور صبح ان سے اگلے دن ان سے پریس کانفرنس کروا دی. نہیں بھائی, آپ 8 مہینوں سے ہمیں بلوا رہے ہو اسٹیبلشمنٹ کے پاس, ہمیں بلا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, ہمیں بلوا رہے ہو آپ ہمیں بلوا رہے ہو. ذرا سا میں کوئی اونچا بیان دے دوں تو مجھے شکایت کہاں کرتے ہیں فاروق ستار صاحب ان کی ٹیم, اسٹیبلشمنٹ کو, اور فوراً ہمارے پاس میسج آ جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہلکا بولیں, تھوڑا سا نرم کر لیں, ذرا سی بات کر دو تو ادھر سے شکایت آ جاتی ہے. سو مچ سو کہ عامر خان صاحب اور فیصل سبزواری صاحب یہاں پر آ رہے تھے اسی پاکستان ہاؤس میں دعوت نامہ دینے کے لیے, اے پی سی کا دعوت نامہ دینے کے لیے. اس کے لیے فرمائش کروائی کہ ان کا استقبال انیس قائم خانی کریں, اس کے لیے فرمائش کروائی کہ اس کا استقبال انیس قائم خانی کریں. یعنی کہ صبح کھانے میں کیا کھانا ہے, دوپہر میں کھانا کیا کرنا ہے, صبح ناشتہ کیا کرنا ہے, شام میں سونے سے پہلے کیا کرنا ہے, وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے سارا کچھ یہ کروا رہے ہو ہمارے اوپر. ہاں, اور آپ نے پورے پاکستان میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے, اور پچھلے 48 گھنٹوں 50 گھنٹوں سے سارے اخبارات, سارے تجزیہ نگار, سارے صحافیوں کو یہ فون کر کے فیصل سبزواری اور فاروق ستار نے, میں اس آدمی کا تو خیر نام بھی نہیں لینا چاہتا, لیکن میں صرف سمجھانے کی کوئی ایمبیگوٹی رکھنا ہی نہیں چاہتا, میں ایک ایک صحافی کو, ایک ایک اینکر کو, ایک ایک اخبار کے مالک کو, ایک ایک پرنٹ الیکٹرانک میڈیا والوں کو یہ فون کر کے باقاعدہ سمجھایا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اغوا کر کے لے گئی تھی فاروق ستار صاحب کو, اور اگلے دن جو یہ مجبوری میں یہ کام کروائے, اور یہ پی ایس پی والوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ پی ایس پی والوں کے لیے ہو رہا ہے. اور پچھلے 1.5 سالوں سے جب فاروق ستار صاحب نے ایم کیو ایم پاکستان ان کو ملی بھی نہیں تھی, جب وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, اس دن سے لے کر آج تک ان کے ہر بیان میں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں. ہاں, اس لیے کہ ہم نے کوئی آج تک اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کی نا. آج میں سننے والوں, میں آج 18-20 مہینوں کے بعد, آنے کے 20 مہینوں کے بعد پہلی دفعہ زبان کھول رہا ہوں. میں نے کہا تھا جھوٹ اتنا بولنا کہ مجھے سچ نہ بولنا پڑے, مجھے دیوار سے نہ لگانا. ایک ایک صحافی بتا رہا ہے کہ آپ کی کہاں میٹنگ ہوئی تھی, کون تھا میٹنگ میں, ایک ایک اینکر بتا رہا ہے, ایک ایک اخبار والا بتا رہا ہے. نہیں بتا رہے تو ہم ہی نہیں بتا رہے. اب ہم کہیں نہیں جی ایسا تو ہوا نہیں تھا, تو ان کا تاثر صحیح ہوتا ہے ثابت کہ ہاں بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ کام میرے لیے کر رہی ہے, پی ایس پی کے لیے کر رہی ہے. اخبارات بھرے پڑے ہوئے, ڈیٹیل, ایسا لگتا ہے کہ اسفر بھائی ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ہمارے بیٹھے تھے سیف ہاؤس میں. فیصل سبزواری صاحب نے بالکل کون کب کھانسا ہے, چھینکا ہے, ساری باتیں بتائی ہیں. ہاں, سارے اینکر فون کر کے پوچھ رہے, سب بتا رہے ہیں ہمیں. تو بھائی آپ 8 مہینوں سے آپ سے چونکہ پارٹی نہیں چل رہی تھی, آپ کو پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, آپ نے ہمیں بلوایا اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کیوں کر رہی ہے یہ کام؟ ویری کلیئر. ہم نے کیوں جانا پسند کیا, ہم کیوں بات کر رہے ہیں, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ بالکل یہ چاہتی ہے, ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں چونکہ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے, ملک کا غدار ہے, اس کی امپرنٹس یہاں پر تھیں, تو اب را کے ایجنٹ الطاف حسین کے نام پر اور اس کی فلسفی پہ را کا کام اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. بالکل سے جب الطاف حسین را کے لیے کھلا کام کر رہا ہے تو ملک کے ادارے اپنے ملک کے لیے کیا کھلا کام نہیں کر رہے, وہ تو کھلا کام ہی نہیں کر رہے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو آئی ایس پی آر کو بیٹھ کر کرنی چاہیے تھی کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو بلایا تھا, ہر جگہ سب کو پتا ہے, ہم ہی نہیں بول رہے, ہم خاموش ہیں تو ہم ایجنسیز کے لوگ بن گئے. عجیب مذاق ہے کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو بلایا تھا, اور کیوں ان کو بلایا تھا کہ وہ نہیں چاہتے, ان کو پتا ہے کہ ان کے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں, ایم کیو ایم کانٹیکٹ میں ہے, آدھے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں. آج تک انہوں نے اس
56 گھنٹوں سے ٹی وی پہ ہیں, ایک لفظ بھی الطاف حسین کے خلاف بات کی ہے انہوں نے, پچھلے 56 گھنٹوں سے ٹی وی پہ ہیں, ایک لفظ بھی الطاف حسین کے خلاف بات کی ہے. ابھی وہ شودا یادگار جا رہے ہیں نا, ڈاکٹر عمران فاروق کے قبر پہ بھی جا رہے ہیں, ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے. تو فاروق ستار بھائی کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے مارا ہے, لینا عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور الطاف حسین کے لیے جو ہے وہ بد دعا کریں. الطاف حسین نے مارا, فاروق بھائی کو تو پتا ہے, فاروق بھائی نے ساری فائلیں دیکھی ہوئی ہیں, لڑکے پکڑے گئے, انڈین سیٹ اپ انوالو ہے, ڈائریکٹ انہوں نے, میں سب کو پتا, سب کچھ پتا فاروق بھائی کو. تو کم سے کم عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو وہ الطاف حسین کے لیے بد دعا کر دیں ذرا. ہاں, الطاف حسین کے لیے بد دعا کر دیں عمران فاروق کی, اور بتا دیں کہ رو کے جو انڈین سیٹ اپ کے لوگ ہیں انہوں نے مارا, وہ گرفتار تو ہیں سارے لوگ, بول تو رہے ہیں سب کچھ, کس کو نہیں پتا ہے. فاروق بھائی کو کر لینی چاہیے بات. آئی ہوپ کہ جب وہ عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو یاد آنا چاہیے کہ وہ بھی کسی دن ایک قبر میں ہوں گے, مصطفیٰ کمال بھی ایک قبر میں ہوگا. تو شاید قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کو یاد کر کے, اپنی موت کو یاد کر کے شاید 2 لفظ سچ بولیں, اس لیے کہ ہر انسان کو مرنا ہے ایک دن. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو عمران فاروق کی قبر پہ کھڑے ہو کے عمران فاروق کے قاتلوں کے لیے بد دعا کریں گے, اور قاتل کوئی اور نہیں الطاف حسین ہے. ذرا سی کوئی بات کرو تو فوراً جو ہے وہ کال آ جائے, میسج آ جائے کہ فاروق ستار صاحب شکایت کریں, ان کے لوگ شکایت کریں. اور مزے کی بات ہے, ان کے یہاں کوئی ایک آدمی ان کا ایجنٹ نہیں بننا چاہتا. ان کے یہاں جو اس والی بات پہ لڑائی ہے کہ مجھے بناؤ ایجنٹ, مجھے بناؤ ایجنٹ. بھائی کامران ٹیسوری صاحب کی مشہورت آپ کو پتا ہے, سب لوگوں کو, آپ سب لوگوں کو پتا ہے. یہ 8 مہینے جو میں گن رہا ہوں تو 8 مہینے کا ہی سفر ہے نا کامران ٹیسوری صاحب کا. تو میں نام بتا دیتا ہوں کون کون ہوتا تھا میٹنگ میں. کامران ٹیسوری صاحب ہوتے تھے دوسری کرسی پہ, پہلی کرسی پہ فاروق ستار صاحب ہوتے تھے, کامران ٹیسوری صاحب ہوتے تھے, خالد مقبول صدیقی صاحب ہوتے تھے, عامر خان صاحب ہوتے تھے, فیصل سبزواری ہوتا تھا, خواجہ اظہار صاحب ہوتے تھے, امین الحق صاحب ہوتے تھے, کنور نویز صاحب ہوتے تھے, خواجہ سہیل ہوتے تھے, کچھ میٹنگ میں وسیم اختر ہوتے تھے. لمبی لمبی لائن, اور ہم سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے, ہمیں تو پھر بلایا جاتا تھا, ہمیں تو پھر بلایا جاتا تھا. اور 1-2 نہیں, درجنوں میٹنگیں کی ہیں, درجنوں میٹنگیں کی ہیں, درجنوں میٹنگیں کی ہیں. تو سچ بولو تو لیک کرو, خبر لیک کرو تو پوری کرو نا یار, بتاؤ نا. درجنوں میٹنگیں کی ہیں. اور جو میٹنگ میں بات ہوتی, میں نے آپ کو پہلے بتا دی بات, یہ آخری والی میٹنگ میں عامر خان صاحب نہیں تھے, وہ ملک سے باہر تھے تو وہ نہیں تھے. فیصل سبزواری صاحب تھے, خواجہ اظہار صاحب تھے, اور فون پہ ان کی ساری, عامر خان صاحب آن لائن تھے ان کے ساتھ, وسیم اختر آن لائن تھے, کنور نوید کو حیدرآباد سے بلایا انہوں نے, یہ سب تو تھے مشورے میں. اس کے بعد ہی تو سب کچھ ہوا ہے. میرے پاس خواجہ اظہار صاحب کا ہینڈ ریٹن میرے پاس پرچہ ہے, جو یہ طے ہوا, ہینڈ ریٹن ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا, جو یہ طے ہوا کہ کیا کیا بولنا ہے وہاں پہ. اس سارے پرچے میں کہیں حقیقی کا نام نہیں ہے, کہیں MIT مہاجر اتحاد کا نام نہیں ہے, کہیں یہ نہیں ہے کہ جی یہ الائنس ہوگا. الائنس بھائی, الائنس تو 2 پارٹیز میں ہوتا ہے نا. تو میں جب MQM کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں الائنس کس سے کروں گا. اور جب نیا نام, اس کا آخری پوائنٹ یہ نہیں کہ بھئی دونوں ٹیمیں مل کر اگلا لائے عمل طے کریں گے, نیا نام نکالیں گی. تو اگر MQM ہی نام ہوتا اور MQM ہی سمبل ہوتا تو بول دیا جاتا کہ بھئی MQM نام ہے اور MQM سمبل ہے. تو طے ہوئی ساری بات, سب طے ہوئی. ہم نے کیوں کیا؟ لارجر انٹرسٹ. ہمیں کوئی کہ اس شہر میں امن ہو, اس شہر میں اکائی ہو, ہم اس والی بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم چلیں اپنی پارٹی سے بیک آؤٹ ہوتے ہیں. لیکن حد ہو گئی ہے. میں 2 سال سے مرا جا رہا ہوں, محنت کیے جا رہا ہوں,
یہاں سے لے کر کینیڈا میں، امریکہ کے شہروں میں، یو ای کے شہروں میں، سعودی عرب میں، آسٹریلیا میں، لندن میں 4 آفیسز، پورے سندھ بھر میں آفیسز، پورے پنجاب کے 30 ڈسٹرکٹس میں آفس، بلوچستان کے 16 ڈویژنز میں آفس، خیبر پختونخوا کے 60 ڈویژنز میں آفس، روزانہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. سب ایجنسی کرا رہی ہے، سب ایجنسی کرا رہی ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں لانڈری 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 لانڈری، اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ. خود ہم سے بلا کر میٹنگیں کر رہے ہو یار، خود ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بلا رہے ہو، اور کوئی غلط کام نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ. بالکل اس کو الطاف حسین جو کہ را کا ایجنٹ، اس سے منسلک ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اور آپ کے یہاں ہیں ایسے لوگ. اب میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ آ جاتا ہوں. بھائی یہ تو ہو گئی 48-50 گھنٹوں کی کہانی. اب یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، دیکھو یہ میں 2 سالوں کے بعد بات کر رہا ہوں اس والی بات پہ، پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، تو میں تو آج پوری بات کروں گا. یہ جو ہمیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ہم پی ایس پی، میں یہ تو کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، میں مجھ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی کوئی نہیں کرتا. صبح دوپہر شام میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں، اخبار کے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں. کیوں کہ بھائی عبدالستار ایدھی کے پاس نہیں ہے نا لاپتہ لوگ، آپریشن عبدالستار ایدھی نہیں کر رہے نا یہاں پہ. تو مجھے اپنا نیریٹو، میرا نیریٹو جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بھائی پکڑے جانے، مارے جانے، غائب ہونے سے الطاف حسین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تو لاشیں چاہیے. یہ والی نیریٹو میں اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کر بات کرتا ہوں. اور ہم نے اب تک مہاجر 300 میں سے 70 مہاجر نوجوانوں کو ان کی ماؤں کے پاس لا کر واپس دیا ہے. میں نے تو پریس کانفرنس نہیں کرائی ان سے بٹھا کر، جس پہ آپ کو اعتراض ہو گیا کہ خیابان شہر سے لڑکے کیوں بازیاب ہو رہے ہیں. پھر وہ بازیاب ہونا بند ہو گئے. اب مائیں آتی ہیں، میں کہتا ہوں فاروق ستار صاحب نے بیان دے دیا، اب اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑ رہی. لیکن 70 ماؤں کے بچے دیے نا، مہاجر ماؤں کو، 70 مہاجر، یہ جو مہاجر کر رہے ہیں، 70 مہاجر ماؤں کو ان کے لال کس نے نکال کر دیے؟ وہ میرے کارکن نہیں تھے، وہ میرے کارکن آج بھی نہیں ہے. وہ الطاف حسین اور تمہاری ایم کیو ایم، تمہاری اس ایم کیو ایم کے کارکن تھے. مصطفیٰ کمال کا تو ایک بھی آدمی غائب نہیں ہے. ہم نے تو پی ایس پی نے تو اب تک کوئی ایسا نہ کام کرایا ہے نہ کرائے گی جس کے کرنے سے رینجرز اور پولیس اس کے گھر پر آئے. وہ تو آپ کے لوگ تھے. اور ہم نکال کر ہم منتیں کرتے تھے، منتیں کر کے ہم نے آرگومنٹس دے کے، نیریٹو دے کے، اپنے آپ کو بتا کے کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی ہم ذمہ دار ہیں، دوبارہ دے دیں گے، دوبارہ آپ لے جائیے گا. آج 70 بچے، مہاجر بچے آج اپنی ماؤں کے پاس ہیں، اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. ہم پہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. تو بھائی ہم پر یہ الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ والا، اس کا گمان ہوگا نا، گمان ہے، اسپیکولیشن ہے، قیاس آرائی ہے. اور گمان سچ ہو سکتا ہے یا جھوٹا ہو سکتا ہے، گمان ہے. ہم پر یہ گمان ہے، لیکن ہے گمان. آپ اس کا کوئی پروف نہیں دے سکتے، آپ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتے. ہم پر یہ گمان ہے. لیکن آپ کیسے بنے؟ ایم کیو ایم پاکستان کیسی بنی ہے؟ 22 اگست 2016 الطاف حسین صاحب نے 5 بجے شام میں اپنے اوپر سوسائڈ حملہ کر لیا، پاکستان کو مرد آباد کہہ دیا. آپ تمام لوگ وہاں پر بیٹھ کر جی بھائی کر رہے تھے پریس کلب پہ 22 اگست 2016 کو. اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے کہا بھائی اٹھو اور جا کر ایئر وائی پہ حملہ کرو. آپ سب اٹھے، آپ نے کسی کو نہیں روکا وہاں سے. 5 پھر سما ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، وہاں پر فائرنگ ہو گئی، وہاں پر بندہ مر گیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 5 بجے، 6 بجے، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 10:30 بج گئے. حملہ ہو گیا، پاکستان مرد آباد کی آواز لگ گئی. آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اٹھ کے. آپ سے مراد ان کی بات کر رہا ہوں، فاروق ستار صاحب اور ان کی پوری آج جو ایم کیو ایم پاکستان ہے،
چلی گئی. اس کے بعد جب 5 گھنٹوں میں پاکستان کے میڈیا کے ذریعے جب لوگوں کو خبر گئی ہے, اداروں کو خبر گئی ہے, پاکستانیوں کو خبر گئی ہے, تو پاکستان, پورا پاکستان آگ بگولا ہو گیا اور آپ کے لیے نفرت اگلنے لگا. پورے پاکستان میں ایک پریشر بن گیا, سب اپنی اختلافات چھوڑ کر آپ کے خلاف ہو گئے. ٹیمیں تیار ہو گئیں, 5 FIR کٹ گئی 5 گھنٹوں میں آپ کی. 5 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک آپ کی 5 FIR کٹ گئیں. اسی وقت حملے کی, غداری کی ساری FIR کٹ گئیں. جب آپ نے یہ میں اس والی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کہتے ہیں نا, مصطفیٰ کمال نے تو 3 مہینے پہلے الطاف حسین کے خلاف بات کی, ہم نے 6 مہینے کے بعد 3 مارچ کو کی, ہم نے 6 مہینے کے بعد کر دی. نہیں, آپ نے نہیں کی ہے. آپ نے الطاف حسین کے خلاف بات نہیں کی ہے. میں 6 ماہ بعد آپ کھڑے ہو کر, وہ جو کھڑے ہو کر 23 مارچ کو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, میں اس کی سچویشن بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کمال تو پکڑا نہیں گیا تھا, انیس قائم خانی تو پکڑا نہیں گیا تھا, اس نے تو آگے اپنی ول پہ آواز لگائی, اور ہم نے جو آواز لگائی ہے وہ تو آواز اس کی تو شیر بھی آپ نے نہیں لگائی ہے. لیکن میں 22 اگست کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جب پورے پاکستان کا غضب غصہ دیکھ لیا, FIR کٹ گئیں, ٹیمیں تیار ہو گئیں رینجرز کی, کون سا ادارہ تھا جو ان کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا؟ انیس قائم خانی ہاسپٹل میں تھے, جنہ اسپتال میں تھے, ہم سب لوگ ان کے پاس تھے, اور ساری یہ سب چیزیں خبریں چل رہی تھیں. تو ساری ٹیمیں رینجرز کی جب تیار ہو گئی, نکل گئی ان کو ڈھونڈنے کے لیے, اپنے گھروں پہ نہیں تھے. سارے MP MNAs اور ان کے چیتوں نے انیس بھائی سے کانٹیکٹ کر لیا کہ ہم صبح آ رہے ہیں. یہ سارا ماحول دیکھ کر, 5-6 گھنٹے کا یہ ماحول دیکھ کر سب نے کانٹیکٹ کر لیا کہ اگلی صبح ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہم جوائن کر رہے ہیں. سب نے کانٹیکٹ کر لیا. اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اب ان کے بچنے کے چانسز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے, تو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو فون کیا, گواہ بنایا. جو مشہور زمانہ وہ بتاتے ہیں, میرے 2 گواہ ہیں, ایک شاہ زیب خانزادہ بھائی ہے, دوست ہے ہمارا, میں اس کا جو چونکہ وہ نام لیتے ہیں تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں, شاہ زیب خانزادہ, اور دوسرا پرویز رشید. اب یہ پتہ تو تھا کہ پکڑے جانا ہے, تو 2 گواہ بنا لو پہلے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اور وہ آئے, دونوں کو فون کر کے گئے کہ میں جا کر پریس کلب میں جا رہا ہوں علیحدگی اختیار کرنے. سارا کچھ یہ دیکھنے کے بعد, اور علیحدگی بھی بولی یا نہیں بولی, اپنا بیان دینے جا رہا ہوں. اینی وے پریس کلب پہ آئے اور وہاں پر رینجرز پہنچ گئی, اور رینجرز تو ویسے ہی ڈھونڈ رہی تھی. ان کو جب پتہ چلا فاروق ستار وہاں آ رہے ہیں تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بجائے وہیں پہنچ گئے, اور وہاں سے ان کو لے جاتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. مشہور زمانہ ٹھاکر صاحب ان کو لے جاتے ہیں گرفتار کر کے. اب وہ ٹھاکر صاحب کیا عبدالستار ایدھی نے بھیجا تھا ان کو؟ کہاں سے آئے تھے ٹھاکر صاحب؟ کون تھے ٹھاکر صاحب بھائی؟ کیا وہ چھیپا ویلفیئر آرگنائزیشن سے آئے تھے, یا سیلانی والوں نے کھانا کھلانے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ ٹھاکر کہاں کے تھے؟ وہ کیا عبدالستار ایدھی کی وردی پہنے ہوئے تھے یا رینجرز کی وردی پہنے ہوئے تھے؟ وہ عبدالستار ایدھی کے اپنے گھر میں لے گئے تھے, کون سا گھر کہلاتا ہے ان کا, ایدھی ہوم لے گئے تھے, یا وہاں سے اٹھا کر ان کو فاروق ستار صاحب کو اٹھا کر کیمروں کے آگے وہ رینجرز ہیڈ کوارٹر لے گئے تھے؟ وہ رینجرز کے آفیسر تھے ٹھاکر صاحب, اور فاروق ستار صاحب کو کیمروں کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا, ان کو اٹھا کر لے گئے رینجرز ہیڈ کوارٹر. کس کو؟ 5 FIR کٹے ہوئے مجرم کو, جس کے اوپر پاکستان کے خلاف نعرہ لگانے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی FIR تھی, اور 5 اور FIR تھیں. تو ایک, چلے مجرم نہیں کہتا, ملزم کہہ دیتا ہوں, ایک ملزم کو 5 FIRوں میں نومینیٹڈ مین مرکزی ملزم کو لے گئے عبدالستار ایدھی نہیں, ایدھی فاؤنڈیشن بھی نہیں, رینجرز ہیڈ کوارٹر لے گئے. رات بھر رینجرز ہیڈ کوارٹر میں رکھنے کے بعد, 8 گھنٹے پہلے جس شخص کو پاکستان کی غداری کے مقدمے میں اریسٹ کیا گیا, رینجرز لے کر گئی, 8 گھنٹے کے بعد صبح اسی رینجرز ہیڈ کوارٹر سے وہ آدمی ایک پارٹی کا سربراہ بن کے نکلتا ہے.
ہاں، ایک پاکستان کی غداری کے مقدمے میں ملوث آدمی اریسٹ ہوتا ہے اور نکلتا وہاں سے ہے وہ پاکستان کی ایک پارٹی کا سربراہ بن کے، اور 23 تاریخ کو پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. بھائی مصطفیٰ کمال کو تو پکڑ کے کوئی ٹھاکر نہیں لے گیا نا، اور وہ پکڑ کے لا کے اس کے بعد تو 3 مارچ کی پریس کانفرنس نہیں کروائی تھی نا. بھائی گمان ہے نا تم لوگوں کا، گمان، اور انہوں نے ڈالی ہے نا ساری بات. بھائی ان کے بارے میں بھائی میں تو چلو مان لو جو ماننا ہے تمہیں، بھائی میرے بارے میں جو ماننا ہے گمان کرنا ہے کرو. پی ایس پی کے بارے میں بھائی اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ اس میں تو کچھ، یہ تو بھائی کیمرے کے سامنے گئے اور کیمرے کے سامنے واپس آئے، ملزم گرفتار ہوئے اور ایم کیو ایم کے سربراہ بن کر نمودار ہوئے. تو ان میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کیا کمٹمنٹس کی ہوں گی، وہ ایک بھی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. جس وقت رات کے 3 بجے ان کو صبح چھوڑنا تھا انیس قائم خانی کے پاس، اس وقت کے گورنر رشوت العباد کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انیس بھائی میں ان کو چھڑوا رہا ہوں. میری کور کمانڈر سندھ سے بات ہو گئی اس وقت کے، میری ڈی جی رینجر صاحب سے بات ہو گئی ہے، میری اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں نے نواز شریف صاحب سے بات کر لی ہے، میں نے چودھری نثار صاحب سے بات کر لی ہے ہوم منسٹر، اور میں ان کو چھڑوا رہا ہوں. آپ اور آپ کے ساتھی بھی کائنڈلی صبح ان کو جوائن کریں، پی ایس پی والے بھی صبح ان کو جوائن کریں. انیس بھائی کے پاس کال آئی. انیس بھائی نے کہا آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، مجھے ساتھیوں سے مشورہ کرنے دیں. ہم لوگوں کو بلایا، جو 1-2 لوگ کم تھے سب پہنچے وہاں پہ ان کے پاس اسپتال میں. کہا کہ بھائی کال آئی ہے ہمارے سامنے، دوبارہ کال آئی. وہ اپنی آرگومنٹ دینے لگے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں تو آپ ہی لوگ سب چیزیں ہوں گے، کرتا دھرتا ہوں گے، آپ نے پہلے بھی پارٹی چلائی ہے اور آپ ہی تو چلا سکتے ہیں، یہ تو ڈمی لوگ ہیں. یہ وہ ساری آرگومنٹ دے رہے تھے کہ صبح ہم لوگ چلے جائیں. ہم نے کہا کہ جی ایم کیو ایم میں ہم نہیں جائیں گے. چاہے اس کے کون کہہ رہا ہے؟ ایک گرفتار آدمی اس وقت یہ گرفتار تھا اور گرفتاری کی صورت میں اسپتال میں ایڈمٹ تھا. گرفتار آدمی اس کو کانسیکوینسز بھی بتائے کہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار تھا اور اس کو اس لیے فون کیا لازمی ظاہر سی بات ہے کہ تاکہ اس کی صبح رہائی ہو جائے. جب فاروق ستار کو چھڑوا سکتے ہیں تو انیس قائم خانی کو نہیں چھڑوا سکتے تھے؟ صبح انیس قائم خانی بھی چھوٹ جاتے اور جا کر وہ بھی ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے وہاں پہ. ہم نے کہا ہم ایم کیو ایم میں نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا جی سوچ لیں. ہم نے کہا جی سوچ لیا. تو بھائی بتایا ہے ہمیں کون کون بنا رہا ہے یہ پارٹی، وہ ہمیں بولیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے. بتائیے ہمیں یہ بات. نام لے رہا ہوں نا میں، کوئی ایمبیگوٹی ہے تو سوال کرنا. نام لے رہا ہوں میں، نام لے رہا ہوں. پھر یہ تو میں نے آپ کو ابھی کا بتا دیا، میں نے آپ کو 22 اگست کا بتا دیا. تو بھائی ان کی تو فارمیشن، یہ تو بنے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں جنرل بلال اکبر صاحب کی نگرانی میں تو بنے ہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں ہے اس وقت کے ڈی جی رینجرز، اینڈ فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوں. کان پک گئے میرے 2 سال سے سنتے سنتے، اور اس لیے میں کہتا تھا کہ یار مجھے نہ لگاؤ، دیوار سے نہ لگاؤ. جھوٹ کی کوئی انتہا ہو. ان کو یاد نہیں ہے کہ یار اب ان کو یہ نہیں پتا میری منہ میں بھی زبان ہے. یہ مجھے اسٹیبلشمنٹ یہ لیک کر رہے ہیں خبریں، یہ لیک کر رہے ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ میں ہاں بھائی ہوئی ہے نا ملاقات یار سیف ہاؤس میں چپ رہا ہوں تو میں آپ کا نیریٹو ٹھیک ہو جائے گا. آپ آدھا جھوٹ بول رہے ہو. آپ آدھا جھوٹ بول رہے ہو کہ فاروق ستار کا 48 گھنٹے پہلے اغوا ہوئے، لے کے گئے اور پی ایس پی والوں کے کہنے پہ پریس کانفرنس کروا لی. ابے تم نے بلایا تھا ہمیں، 8 مہینے سے تم بلا رہے ہو ہمیں. ذرا سی ہم کوئی بات کریں تم شکایت کرتے ہو. یہ جو ہمارے پاس ایم پی ایم این ایز آتے ہیں، انہوں نے ایم این اے اسی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کر ہمارے پاس ایم این اے ایم پی ایس کو آنے سے رکوا رکھا ہے. عجیب بات ہے آپ لوگوں کے لیے.
آپ تو کہتے اسٹیبلشمنٹ بھیجتی ہے ہمارے پاس. او بھائی انہوں نے جو ہے وہ کہہ کے رکوا رکھا ہے کہ ان کے پاس نہ جائیں. وہ پیداوار ان کی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ان کی کیوں نہیں مانیں گے؟ انہوں نے رکوا رکھا ہے. اب ہم نے کیا طریقہ کار، کیا نیریٹو بیچا ہے انہوں نے ان کو؟ انہوں نے یہ نیریٹو بیچا ہے ان کو کہ بھائی دیکھیں ہم تو ہیں، ہمارے پاس ایم این اے ایم پی ایس تو ہیں آپ کے کام کے، ان کے پاس جانے کے بعد تو وہ تو استعفیٰ لے لیتے ہیں، پی ایس پی میں جانے کے بعد تو استعفیٰ لے لیتے، تو کسی کام کے نہیں رہتے. تو آپ ان کو ہمارے پاس رکوائیں، ہمارے یہ لسٹ دیے، ہمارے یہ لوگ جانے والے ہیں، 11 ایم این اے 17 ایم پی ایس، 11 ایم این اے 17 ایم پی ایس جانے والے، ان کو رکوا، ورنہ یہ وہاں جا کے ضائع ہو جائیں گے، آپ کے بھی کام کے نہیں رہیں گے. ہم نے اسی کا کاؤنٹر یہ نیریٹو نکالا کہ ہم اپنے پاس آنے والوں کا استعفیٰ نہیں لیں گے، اس لیے کہ اسی استعفے سے کھیل رہے ہیں نا ان کے ساتھ. یہ جو ہم نے استعفیٰ نہیں لینے کی پالیسی بنائی ہے کہ ہم اپنے پاس آنے والوں کا استعفیٰ نہیں کروائیں گے، تاکہ ان کی یہ بلیک میلنگ پوائنٹ ان کا جو ہے ختم ہو جائے، ان کا یہ بلیک میلنگ پوائنٹ ختم ہو جائے. اس لیے ہم نے اپنے لوگوں کا استعفیٰ نہیں کروایا. میں آپ کو آج کھل کر بتاتا ہوں، چلو. اس لیے ہم نے اب اپنے لوگوں کا بھائی کروا دیا نا، ڈاکٹر صغیر کا استعفیٰ، بھائی یہ اشفاق منگی کا کروا دیا نا بھائی کا استعفیٰ، یہ افتخار عالم کا استعفیٰ کروا دیا نا، الیکشن ہو گئے. ان کے کیوں نہیں کروا رہے استعفے؟ اس لیے کہ یہ انہوں نے روک رکھے یہ کہہ کے اب جس طرح سے آپ کے پاس کارآمد ہیں، بھائی آ جاؤ ہم سے بھی بات کر لو، ہمارے پاس بھی 10 ایم پی ایس ہیں، آ جاؤ، ایک ایم این اے ہے، ابھی اور آ رہے ہیں، ایک ڈپٹی کنوینر بھی ہے، سوری ڈپٹی میئر بھی ہے، ڈپٹی کنوینر بھی آ جائے گا. ہاں ایک آئے نا ڈپٹی کنوینر ناصر جمال بھائی. تو یہ کہانی ہے. اب یہ کہانی ہے میں خیال آج کے بعد یہ اب سوال کرو. اب وہ جو صاحب ہے نا فاروق ستار صاحب سے اب سوال کرو، بولو اور مجھے بلاؤ جہاں بلانا، بولو مصطفیٰ کمال کو ڈینائی کرو بیٹھ کے، آ جاؤ. میں پھر ایڈریس بھی بتاتا ہوں. میں میرے دل میں چور تھوڑی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی، میں کیوں نہیں ملوں گا؟ انڈیا کی تو نہیں ہے. اور آپ بلوا رہے ہو، کون سا اینکر، کون سا صحافی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہا؟ وہ سارا کام ہی وہ کر رہے ہیں، پورا کرکٹ میچ وہ کرا رہے ہیں، گاڑیوں کی ریس وہ کرا رہے ہیں، جنگ وہ لڑ رہے ہیں، ہاں ٹیررزم کے خلاف وہ کریں، ٹورزم پہ جو ہے وہ فیچر فلمز وہ بنا رہے ہیں. تو یہ شہر تو بھائی را کے ایجنٹوں کے پاس تھا، تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہوگی. مطلب میں یہ بولوں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو آپ مان لو گے، اور جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو وہی لوگ بتا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہمارے ساتھ زبردستی ہو گئی. اب یہ ہو گئی یہاں تک، تو ابھی کر لیں پھر. یہ تو ہو گئے یہ سارا. اب میں 2 ہی پوائنٹ تھے میرے، ایک یہ والا پوائنٹ، سوری تھوڑا لمبا ہو گیا. اب میں کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں کے مہاجروں سے مخاطب ہوں. مہاجروں، میں تم سے مخاطب ہوں. یہ جو لوگ آج یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مہاجر سیاست اب شروع ہو رہی ہے، مہاجروں کا مینڈیٹ آ رہا ہے، ہم جو ہیں وہ ہماری مقبولیت بڑھ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ یہ آج ہی بنی ہے یہ پارٹی، نہ تو ان کا کوئی ایم پی اے ہے، نہ تو مہاجروں نے کبھی ان کو ووٹ دیا، نہ تو مہاجروں نے کبھی ان کا ایم پی اے بنایا، نہ کبھی ایم این اے بنایا، نہ کونسلر بنایا، نہ میئر بنایا، نہ چیئرمین بنایا، نہ گورنر بنایا. اب پہلی دفعہ مہاجر ان کو مینڈیٹ دیں گے. آج تو یہ شہر کا مینڈیٹ، حیدرآباد کا مینڈیٹ، میرپور خاص کا مینڈیٹ اور سکھر شہر کا مینڈیٹ کوئی القمونیہ سے آئے ہوئے کسی آدمی کسی پارٹی کے پاس ہے. ان کے پاس تو نہیں ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے. او بھائی یہ جو تم ساری بات کر رہے ہو مینڈیٹ اور پاپولیرٹی، اور اس کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ ساری سیٹیں تمہاری ہوں گی 2018 کے الیکشن میں، اور تم ہمارا کہہ رہے ہو کہ ہمارا مینڈیٹ 5% ہے، 2018 میں ہوگا نا 5%. تمہاری بات کر رہا ہوں، 5% مینڈیٹ 2018 میں ہوگا نا. آج تو لیکن تمہارے پاس 100% مینڈیٹ ہے نا. آج
آج اس شہر کے مہاجروں کا 100% مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے؟ 20 MNA کی سیٹوں میں سے 17 تمہارے پاس ہیں. 42 MPS کی سیٹ میں کی 2 MNA کی سیٹ میں سے 2 کی 2 تمہارے پاس ہیں. حیدرآباد کے 4 MPS میں سے 4 کے 4 تمہارے پاس ہیں. میرپور خاص کا کے شہر کا MP ہے تمہارے پاس ہے. سکھر کے شہر کا MP ہے تمہارے پاس ہے. حیدرآباد کا میئر ڈپٹی میئر اس کی پوری کاؤنسل تمہارے پاس ہے. کراچی کا میئر ڈپٹی میئر اس کی پوری کاؤنسل جو ہے وہ تمہارے پاس ہے. پوری یونین کاؤنسل تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس آج سینیٹرز ہیں. تمہارے پاس اب سے چند سال پہلے تک، بلکہ 1 سال بھی نہیں ہوا، چند ماہ پہلے تک 14 سالوں تک سرو کرنے والا گورنر تھا. تم جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے 9 دفعہ الیکشن جتوا چکے ہیں. مہاجر تمہیں وزیر بنا چکے ہیں، تمہیں وفاقی وزیر بنا چکے ہیں، تمہیں MNA MPS سینیٹر بنا چکے ہیں. مہاجروں نے اپنا سب کچھ دے تو رکھا ہے تمہیں. آج 30 سالوں سے اور آج تک بھئی مینڈیٹ تو سپلٹ ہوگا نا 2018 میں جا کے، بقول آپ کے وہ بھی سپلٹ نہیں ہوگا، 2018 میں ہوگا نا. آج تو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نا بھائی، آج تو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نا. تو ابھی جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو لوگوں کھڑے ہو جاؤ تمہیں قربانی دینی پڑے گی، تو بھائی لوگ ایک دفعہ دوبارہ یہی تو ووٹ دے. تم بھائی لیاری کی سیٹ تو نہیں جیت سکتے نا جا کے، اور اس سے زیادہ تو نہیں جیت سکتے نا. تو اتنی سیٹیں آئیں گی تو آج ہے نا وہ سیٹیں تمہاری. تو ان سیٹوں کے رہتے ہوئے آج شہر کچرا کنڈی کیوں ہے؟ آج شہر میں گھروں میں گٹر کا پانی باہر نہیں جا رہا، پینے کا پانی اندر آ نہیں رہا. آج اس شہر میں بزرگ 6 ماہ سے پینشن نہ ملنے پر سیوک سینٹر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ آج اس شہر میں بجلی کا بریک ڈاؤن کیوں ہے؟ بجلی آ رہی ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ بل یہاں کیوں آتے ہیں؟ آج اس شہر میں 100 ارب روپے کا غبن تمہارے ہوتے ہوئے کے الیکٹرک نے کیسے کر لیا؟ آج اس شہر میں سارے اختیارات اور وسائل پروونشل گورنمنٹ نے کیسے چھین لیے؟ آج اس شہر کے سارے پارک اجڑ کیوں گئے ہیں؟ آج اس شہر کے پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم نیست و نابود کیوں ہو گئی ہے؟ آج اس شہر کے اسپتالوں میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے. تو آج اس شہر کا یہ حال کیوں ہے؟ تمہیں دے تو رکھا ہے مینڈیٹ مہاجروں نے. جو مینڈیٹ تم آگے 2018 میں مانگنے جا رہے ہو اس کے لیے چھلانگے لگا رہے ہو. دے تو رکھا ہے مینڈیٹ مہاجروں نے. تو بھائی آج کیوں نہیں کر رہے؟ آج تو مصطفیٰ کمال سپلٹ نہیں کر رہا نا مینڈیٹ، تو آج خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ آج مہاجروں کی خدمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مہاجر کرنے والوں کچھ نہیں کیا تم نے. جا کر ابھی قبرستان، شہداء قبرستان کا تالا توڑ کر دروازہ کھلوا لیا. مہاجر تیار ہو جائیں، دروازہ کھل گیا ہے، مہاجر تیار ہو جائیں. انہوں نے اب ان کا کاروبار نہیں چل رہا تھا لاشوں والا. ہمارے آنے کے بعد رک گئی تھی لاشیں جانا، تالا لگ گیا تھا وہاں پہ. آج انہوں نے تالا توڑوا دیا ہے، شہداء قبرستان کے دروازے کا تالا توڑوا دیا انہوں نے. خدا نہ خواستہ خاکم بدن اب مہاجر جانے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ تم نے تالا توڑوا دیا آج وہاں پہ قبرستان کا تالا. قبرستان میں تو تالا ہی لگا رہے تو اچھا ہے نا یار. ہاں قبرستان میں تو تالا پڑا رہتا تو اچھا تھا. آج انہوں نے تالا توڑوا دیا جا کر وہاں پہ. تو مہاجروں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ مہاجر کر کے مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک بھی مہاجر میری بات نہ مانے، ایک بھی نہ مانے. یہ مہاجر میرے ساتھ میری قبر میں نہیں جائیں گے، میں اپنی قبر میں اکیلے جاؤں گا. ایک بھی مہاجر نہیں مانے میری بات. لیکن جو مہاجروں کے لیے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے صحیح بات ہوگی، مصطفیٰ کمال، اس کے دوست، اس کے ساتھی PSP وہی بات کرے گی. ایک بھی مہاجر میری بات نہ مانے. یہ جو لوگ مہاجر کر کے تمہارے نام پر مہاجروں تمہارے نام پر سیاست کر رہے ہیں، ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ اگر میں بھی مہاجر کروں گا اور صرف کہوں گا کہ میں مہاجروں کا لیڈر ہوں، تو اس شہر میں لاکھوں پختون رہتے ہیں.
لاکھوں سندھی رہتے ہیں، لاکھوں بلوچ رہتے ہیں، لاکھوں پنجابی رہتے ہیں، لاکھوں سرائکی رہتے ہیں، وہ میرے پاس سے چلے جائیں. ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں مہاجروں کا لیڈر ہوں، تم میرے پاس سے چلے جاؤ. سندھیوں، پنجابیوں، بلوچوں، پختونوں چلے جاؤ میرے پاس سے، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. وہ چلے جائیں گے میرے پاس سے، لیکن جاتے جاتے اپنے دل میں میرے لیے اور مہاجروں کے لیے ایک نفرت کی چنگاری لے کر جائیں گے، اور جا کر کسی کیمپ کو جوائن کریں گے جہاں پر کوئی انہیں پختون بنائے گا، کوئی انہیں سندھی بنائے گا، کوئی انہیں بلوچ بنائے گا، کوئی انہیں پنجابی بنائے گا. چنگاری کو ہوا دے گا. میں ادھر مہاجروں کے دلوں میں نفرت پیدا کروں، دوسروں کے لیے چنگاری کو ہوا دوں، اور اس کے بعد کوئی ایک ہوا چلے، یہ آگ لگے، اور اس کے بعد پھر یہ شہر آپس میں بھائیوں کے، بیٹوں کے، معصوم بچوں کی لاشیں اگلنا شروع کر دے. لاشیں اگلنا شروع کر دے. میں تو مہاجروں کے اندر نفرت کی آگ لگا کر، سب کو اپنے سے دور کر کے، میں نے یہی بات کی تھی جو ان کو بری لگی ہے شاید، جس پہ وہ لینڈ کروزر کی بات کرتے ہیں. میں نے اس طرح سے ہاتھ پکڑ کے فاروق ستار صاحب کا کہا تھا بڑے خلوص دل سے کہ فاروق بھائی، میں اور آپ تو مہاجر کر کے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے، مجھے اور آپ کو یہاں کی حکومتوں نے ہمارے رینکس کے حوالے کے حساب سے، ہماری پولیٹیکل پروفائل کے حوالے سے پولیس گارڈ دے رکھی ہے، آگے پیچھے موبائلیں چلتی ہیں. میں اور آپ تو گاڑی میں بیٹھ کر چلے جائیں گے پولیس پروٹیکشن میں، لیکن جس معصوم غریب ماں کے بچے کے دل میں کہ ہم آگ لگائیں گے یہ مہاجر والی، وہ کسی روڈ پر مارا جائے گا، یا خود مرا جائے گا، یا کسی کو مارے گا. اس کے ساتھ یہ لینڈ کروزر نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ پولیس موبائل نہیں ہے. میں ماؤں کی بددعائیں نہیں لوں گا، میں ماؤں کی بددعائیں نہیں لوں گا. اور اس شہر میں کیسے بھائی کر لینا، مہاجر نام پر 35 سال سیاست کر لینا. ہم نے کی ہے مہاجر نام پر سیاست، ہم نے کی ہے، یہ انیس قائم خانی نے کی ہے، یہ انیس ایڈوکیٹ نے کی ہے، یہ رضا ہارون نے کی ہے، ڈاکٹر صغیر نے کی ہے، آصف حسنین نے کر لینا، وسیم آفتاب نے کر لینا. 35 سالوں تک مہاجر نام پر سیاست کر لی نا. مہاجروں نے دے دیے نا ووٹ، کھالیں دے دی، ووٹ دے دیے، 25,000 نوجوانوں کے لاشیں دے دیے. کر لی نا سیاست. تمہیں ایم پی اے بنا دیا، ایم این اے بنا دیا، وزیر بنا دیا، گورنر بنا دیا، میئر بنا دیا. کر لی نا، آج تک بنائے رکھا ہے. کیا ملا؟ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کو کیا ملا؟ مہاجروں کو کیا ملا؟ پڑھے لکھے لوگ تھے. کراچی نمبر 1 شہر تھا پڑھے لکھے لوگوں کا، آج اس کی رینکنگ 43 ہے اسی 30 سالوں میں. حیدرآباد نمبر 5 شہر تھا پڑھے لکھوں کا پاکستان میں، آج اس کی رینکنگ 65 ہے. یہ انہی 30 سالوں میں ہوا ہے، یہ انہی 30 سالوں میں ہوا ہے. محب وطن تھے مہاجر، آج بھی ہیں. داغ لگ گیا انٹائی اسٹیٹ ہونے کا، کوئی جاب نہیں مل سکتی ان کو، کسی ادارے میں، سینسٹیو ادارے میں نوکری نہیں مل سکتی. ایک داغ لگا دیا، کوسچن مارک کر دیا، تہذیب ختم ہو گئی، ٹیررسٹ بنا دیا گیا. آج کراچی کا کوئی عام مہاجر جس کا کوئی الزام بھی ہمارے آنے سے پہلے، جس کے اوپر کچھ الزام بھی نہ ہو، ایم کیو ایم کا بھی نہ ہو، وہ یہاں سے لاہور جاتا تھا، کراچی کا آدمی ہوتا تھا، لاہور جاتا تھا. محلے والے پڑوسی لاہور میں پولیس کو فون کر کے بلاتے تھے، کہتے تھے کہ کراچی سے دہشت گرد آیا، ٹارگٹ کلر تو نہیں ہے کہیں ہے. یہ مہاجروں کی تشخص بنا دیا تم نے، یہ مہاجروں کا امیج بنا دیا تم نے. اور پھر مہاجر کرتے ہو. کیا اس شہر میں میں یہ کہوں کہ میں پانی مانگوں تو صرف مہاجروں کے لیے مانگوں؟ تو کیا پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا پہلے کہ یہ مہاجر کا گھر ہے، پختون کا گھر ہے، بلوچ کا، سندھی کا گھر ہے؟ کیا میں کچرا اٹھانے کی بات کروں تو صرف یہ کہوں کہ مہاجروں کے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھاؤ؟ کیا اور سندھی، بلوچوں، پنجابیوں کو چھوڑ دو، پختونوں کو چھوڑ دو؟ کیا قلعے بنا کر رہو گے اس شہر میں؟ پختون اپنے قلعے میں، مہاجر اپنے قلعے میں، کیا اس شہر میں ایک دوسرے سے ملو گے؟ نہیں. ایک بھی آدمی، ایک بھی مہاجر میری بات، تم یہ کہتے ہو ہم لوگ، ایک بھی آدمی مجھے ووٹ نہ دے، ایک بھی آدمی میری بات نہ سنے، ایک مہاجر میری بات نہ سنے، کیا مصطفیٰ کمال اپنا نظریہ چینج کر لے گا؟ نہیں کرے گا. مہاجر، تم مجھے مہاجروں
اور تمام پاکستانیوں تم مجھے ووٹ دے دو گے اگر، تو میری زندگی بڑھ نہیں جائے گی، میری عمر بڑھ نہیں جائے گی. مجھے جب مرنا ہے میں نے اسی ٹائم پہ مرنا ہے، تمہارے ووٹ لے کے بھی. اور اگر تم مجھے ووٹ نہیں دو گے تو میری زندگی کم نہیں ہو جائے گی تمہارے ووٹ نہ ملنے سے. میں نے جب بھی اسی ٹائم پہ مرنا ہے، اور تمہارا ووٹ، تمہاری دی ہوئی شان و شوکت میرے قبر میں کام نہیں آئے گی. میں سیاست کرنا جانتا ہوں، ڈرٹی پالیٹکس کرنا جانتا ہوں اگر کرنا چاہوں. اگر مجھے موت کا ڈر نہ ہو، اگر مجھے اپنے مرنے کے بعد حساب کا ڈر نہ ہو، اگر مجھے قبر میں ہونے والے سوال جواب کا ڈر نہ ہو، تو میں بھی تمہاری طرح مہاجروں میں آگ لگا سکتا ہوں، نفرت پھیلا سکتا ہوں، لوگوں کو مرنے مارنے کی طرح. جو اگر مارے گا تو میں اس کو اون بھی کروں گا، تمہاری طرح نہیں کہ میں اس کو کرمنل کہہ دوں گا. جو پکڑا جائے اس کو کوئی کرمنل ہے، میں تو اون بھی کروں گا. مجھ میں اتنی ہمت ہے، لیکن مجھے مرنے کا ڈر ہے. تم میں ایک بھی مہاجر میری بات نہ سنے، ایک بھی پاکستانی میری بات نہ سنے. میں اپنا نظریہ چینج کرنے والا نہیں ہوں. میں جو بات ٹھیک ہے میری کمیونٹی کے لیے، مہاجروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، میں نے وہی بات کرنی ہے. اس شہر میں ایک بھی لاش گرے، سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا ہے کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے مہاجر. اور یہ جو لوگ مہاجر کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان سے پوچھو تم نے مہاجروں کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو تم نے پچھلے 56-58 گھنٹوں میں اور پچھلے 1 سالوں سے ہمیں اینٹائی مہاجر بنا رہے ہو کہ ہم مہاجروں کے دشمن ہیں. خدا نہ خواستہ ہمیں اینٹائی مہاجر، صرف ہمارے نام کے ساتھ ایم کیو ایم نہیں ہے تو ہم مہاجروں کے دشمن ہو گئے. صرف میں مہاجروں کے ساتھ اور انسانوں کے بھی فلاح کی بات کر رہا ہوں، جس سے سب سے زیادہ فائدہ مہاجروں کا ہے. کہ آج جو مہاجر کٹی پہاڑی سے آپ کو لاشوں کی اور گولیوں کی خبر آتی تھی، آج وہاں سے میں مہاجر ہوں، میرے ساتھ مہاجر جاتے ہیں، پختون ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. آج کٹی پہاڑی کے پختون کو لے کر میں نازم آباد جاتا ہوں، مہاجر اس کے اوپر پھول برساتے ہیں. آج ساجد بلوچ کے ساتھ لیاری میں جاتا ہوں، ہزاروں بلوچ لڑکے نوجوان ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے. جہاں پر مہاجر جاتا تھا تو بس سے اتار کر اس کو مارتے تھے، اور بلوچ وہاں سے نکل کر آتا تھا رنچوڑ لائن تو اس کو مارتے تھے. لیاری سے آپ نے ہمیشہ لاشوں کی اور گولیوں کی خبر سنی ہے. آج مہاجر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی ہیں. تو میں تو ایم کیو ایم نہیں ہوں. تو کیا مہاجروں کے ساتھ بھلا نہیں ہو رہا؟ چکرا گوٹ اور اورنگی کے درمیان، چکرا گوٹ سندھیوں کا علاقہ اور کورنگی مہاجروں کا علاقہ، دو بدو فائرنگ ہوتی تھی، مورچے لگا کر فائرنگ ہوتی تھی. لاش گرتی تھی تو 2 دنوں تک وہاں سے کوئی لاش نہیں اٹھا سکتا تھا فائرنگ کی زد میں آ کے. اور جاتے تھے کیا یہ لوگ وہاں پہ؟ اس وقت بھی ہم ہی جاتے تھے ان علاقوں میں. اشفاق منگی کے ساتھ اس چکرا گوٹ میں جاتا ہے، 5000 سندھی کھڑے ہو کر انیس قائم خانی اور جو کہ مہاجر ہے اس مہاجر بیٹے کا استقبال کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. انیس قائم خانی چکرا گوٹ کے مہاجروں کو لا کر کورنگی والے بھائی، اردو بھائی والوں سے ملا. کو پسند نہیں ہے. کیا یہ مہاجروں کا بھلا نہیں ہے؟ شہر میں امن ہوگا تو مہاجر پڑھیں گے لکھیں گے، مہاجر نوکری کریں گے، جاب ڈھونڈیں گے، مہاجر اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک کریں گے، اس شہر میں ترقی ہوگی، سکون ہوگا. اور کتنی لاشیں گرانی ہیں ہم نے. تو کیا میں بھی آگ لگاؤں؟ میں نہیں لگاؤں گا آگ. یہ ووٹ میری قبر میں نہیں جائیں گے، یہ سیٹیں میری قبر میں نہیں جائیں گی میرے ساتھ. یہ کام ہم نے صرف ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں شروع کیا. اس جہاد کو اپنے بچوں کے دشمن بنا لیے ہم نے، اس لیے نہیں شروع کیا کہ ووٹ لینا تھا. ارے بھائی ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس ساری یہ پوزیشنیں پہلے سے موجود تھیں. میں سینیٹر تھا، انیس قائم خانی 35 سال پرانی پارٹی کا ڈپٹی کنوینر تھا، انیس ایڈوکیٹ رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، ڈاکٹر صغیر ایم پی اے تھا، رضا ہارون رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، اشفاق منگی وزیر ایم پی اے رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، وسیم آفتاب رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا. یہی لوگ وہ مہاجر سیاست کر رہے تھے، یہی لوگ پارٹی چلا رہے تھے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ میرے برابر میں انیس قائم خانی ہے، جس کی مونچھوں کے بال نہیں آئے تھے.
اس نے اپنی لڑکپن سے لے کر بوڑھا ہو گیا، یہ اس نے مہاجروں کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اپنے سر کی قیمت لگوائی ہے۔ تمہارے پاس ہے کوئی ایک آدمی سروں کی قیمت لگوانے والا مہاجروں کے لیے؟ اس نے اپنی سر کی قیمت لگائی ہے اس مہاجروں کے لیے۔ اڈیالہ جیل گیا ہے، برے ٹائم پر پورے آپریشن کو سہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی مہاجروں سے غداری نہیں کی ہے۔ ہمیں الطاف حسین کے سب سے زیادہ وفادار لوگ تھے، یعنی اس ایڈوکیٹ میرے برابر میں بیٹھا ہے اس طرف، کون ہے یہ کیا افغانستان سے آیا ہے؟ یہ کیا ازبکستان سے آیا ہے؟ یہ مہاجر ہے، مہاجر۔ اپنے بچپن کے دن سے لے کر پوری جوانی، بوڑھے ہو گئے یہ لوگ اس مہاجر سیاست میں، سروں کی قیمت لگائی ہے مہاجروں کے لیے۔ اڈیالہ جیل کاٹی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لڑکھڑائے۔ تمہاری طرح جا کر ڈیفرنٹ کیمپس نہیں، جب تم گھر بدل رہے ہوتے تھے، مختلف کیمپس جوائن کر رہے ہوتے تھے، تو مہاجر نام پر کھڑے تھے یہ لوگ۔ تم ہمیں بتاؤ گے کہ مہاجر کا مفاد کس میں ہے؟ تم ہمیں بتاؤ گے کہ مہاجر کی فلاح کس میں ہے؟ تم ہمیں مہاجروں کا وفادار بتاؤ گے؟ یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی جب آیا تھا، جس دن آیا تھا، تو کیا لاہور میں بچے گرفتار ہو رہے تھے؟ کیا لاہور پشاور کے بچوں کو راک ایجنٹ بنایا جا رہا تھا؟ کیا یہ آپریشن سندھ کے اندرونی شہر میں ہو رہا تھا؟ یہ مہاجر پکڑے جا رہے تھے بچے روزانہ، یہ مہاجر لاپتہ ہو رہے تھے، ان مہاجروں کو کوئی گہری کھائی میں اتار رہا تھا۔ کیا میں نے پہلے دن آ کر پہلی پریس کانفرنس میں، کون سی ایجنسی مجھے یہ اسکرپٹ دے سکتی ہے کہ میں سہولت مرزا کا نام لوں پہلی پریس کانفرنس میں، جو کہ دہشت گرد بتا کے بنا کے مار دیا گیا؟ میں اجمل پہاڑی کا نام لوں؟ ہے کسی میں ہمت؟ یہ سو کولڈ مہاجر نیتاؤں میں ہے کسی میں ہمت اجمل پہاڑی کا نام لے؟ میں نے نام لیا پہلی پریس کانفرنس میں، 100 قتل میں بند ہے اجمل پہاڑی۔ میں نے نام لیا کہ سہولت مرزا کو، شاہد حامد کا قاتل، اس نے کوئی اس کے باپ سے پیسے ادھار نہیں لے رکھے تھے جو اس نے جا کر مارا، اس کو کسی نے ٹارگٹ دیا تھا، اس کو قاتل اپنی ماں کے پیٹ سے بن کر نہیں نکلا تھا سہولت مرزا، اس کو کسی نے قاتل بنایا۔ اجمل پہاڑی نے 100 بندے اگر مارے ہیں تو 100 بندے اجمل پہاڑی کے ذاتی دشمن نہیں تھے، اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی قاتل نہیں پیدا ہوا تھا، تم نے 30 سالوں میں اس کو قاتل بنایا، اور مزید بنانے کے لیے تیار ہو، لیکن تم ان کو ماننے کے لیے ہے کسی مہاجر نیتا میں یہ ہمت کہ اجمل پہاڑی کا نام لے، سہولت مرزا کا نام لے؟ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں لانڈری 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 لانڈری۔ ابے ہاں بھائی، جب میری قوم کو گندا رکھنا ہے، کیا میں اپنی قوم کو اس گند بلا میں اس لیے ہم آئے کہ ان کو گندا رکھ کر میں اپنی سیاست کروں؟ لعنت ہے میرے اوپر سیاست پہ یار۔ اس لیے ہم آئے کہ اپنی قوم، اپنی کمیونٹی پہ یہ داغ اپنی 7 نسلوں تک جاری رکھیں، میں نہیں دھوؤں ان کے داغ کو، میں ان کو نہیں ٹھیک کروں۔ کیا 1.5 سالوں میں 2 سالوں میں پتھر مارا ہم نے کسی کو؟ بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر۔ آج مہاجر بچے جو بھاگتے پھر رہے تھے آج اپنے گھروں میں سوتے، بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تمہیں پسند نہیں ہے یہ؟ تمہیں لاشیں چاہیے؟ تمہیں پسند نہیں ہے یہ؟ تمہیں پسند نہیں ہے یہ؟
یہ مہاجر نہیں ہے. کیا میں اپنے نام کے ساتھ یہ مہاجر ایم کیوں لگاؤں گا ہی تو میں مہاجر دوست بنوں گا؟ ہاں، میں مہاجروں کے ساتھ میں پاکستان کے ایک ایک انسان کی آواز بننا چاہتا ہوں. پی ایس پی ایک انسان کی آواز بننا چاہتی ہے. ایک مظلوم، ایک مجبور بچے کی آواز بننا چاہتی ہے پی ایس پی. کس لیے؟ کہ اگر میں اپنی کمیونٹی کا بھلا چاہتا ہوں تو اللہ میری کمیونٹی کا بھلا نہیں کرے گا جب تک میں سارے دکھی لوگوں کے لیے بات نہ کروں. کیا میں تھر میں مرنے والے بچوں کا نہیں بولوں؟ کیوں وہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا میں اندرون سندھ مرنے والے بچوں کا ذکر نہیں اس لیے نہیں کروں کہ وہ مہاجر نہیں ہے؟ کیا میں کراچی کے پختونوں کا ذکر، ان کے گھروں کے پانی کی بات نہ کروں کہ وہ مہاجر نہیں ہے؟ ان کے محلے سے کچرا اٹھانے کی بات نہ کروں کہ وہ مہاجر نہیں ہے؟ پھر مہاجروں کا بھی بھلا نہیں ہوگا. یاد رکھو، جب مرو گے بہت ہمبلی کہہ رہا ہوں، جب مرو گے تو وہاں مہاجر بن کر نہیں دفن ہوگے. جب اٹھائے جاؤ گے تو مہاجر بن کر نہیں اٹھائے جاؤ گے. سندھی، پنجابی، بلوچ بن کر نہیں اٹھائے جاؤ گے. یہ سارے ڈرامے اس دنیا کے ہیں. ختم ہو جائے گی یہ دنیا بہت جلدی. تمہاری آنکھ بند، ختم ہو گئی دنیا. تمہاری یہ عہدے، تمہارا پروٹوکول تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. خدا کے واسطے موت کو یاد کرو. مصطفیٰ کمال کو یاد ہے، صبح دوپہر شام یاد کرتا ہے. مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں نے موت کو یاد رکھا ہے. اپنے آئندہ ہونے والے حساب کتاب کو، مرنے کے بعد ہونے والے حساب کتاب کو یاد رکھا ہے تو یہ بات کر رہا ہے. تو مہاجروں، مجھے منتیں کرنا نہیں آتی ہیں. ایک آدمی بھی میری بات نہ سنے، میں یہی بات کرتا رہوں گا. ایک بھی مہاجر میری بات، وہ کہتے ہیں تمہیں یہ پشاور سے سیٹ لے کے دکھائیں. اپنی پریس کانفرنس نے کہا کہ پشاور سے سیٹ لے کر دکھائیں تو ہم ان کو مانیں، اس لیے کہ پاک سے زمین پارٹی ہے نا. او بھائی پشاور کیا مجھے یہاں سے بھی ایک سیٹ نہ ملے تو میں سیٹ کے لیے اپنا نظریہ چینج کر لوں؟ دیٹ مینس کہ آپ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں سیٹ کے لیے کر رہے ہیں. میں صحیح غلط چھوڑ دوں، میں فائدہ نقصان دیکھوں. آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں سیٹ کے لیے کر رہے ہیں. چونکہ مجھے پشاور سے سیٹ نہیں ملے گی تو یہ میں مہاجر کروں یہاں پر. نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا. جو مجھے آج 70 مہاجر بچے ہی لاپتہ تھے نا، اپنی ماؤں کے پاس ہیں، تو میرے نام کے ساتھ تو ایم کیو ایم نہیں لگا ہوا. آپ نے چھڑوا لیے کیا لوگوں کو؟ آپ تو پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ تو اون ہی نہیں کرتے. تو مہاجروں، میرا کام ہے آواز لگانا. مجھے شعر و شاعری، چکنی چپڑی باتیں، مجھے میٹھی میٹھی جو ہے وہ باتیں منافقت نہیں آتی ہیں. مجھے جگلری نہیں آتی ہے. میری تو ماں مر گئی، میری تو ماں زندہ نہیں ہے. اگر زندہ بھی ہوتی تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر سیاست میں انوالو نہیں کرتا. اگر زندہ بھی ہوتی تو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے. میں ماں کی حرمت کو میں اس پہ کومنٹ نہیں کرواتا، میں اس کو نہیں لے کر آتا. میری تو ماں نہیں ہے. مہاجر کرنے والے جب 22 اگست کو رینجرز لے کر گئی تو مہاجروں نے پہلی دفعہ دیکھا، ان کو رات بھر رینجرز ہیڈ کوارٹر میں وہ ویڈیوز دے دی گئیں کہ اس میں سے مہاجر عورتوں کی شناخت کرو جو حملہ کر رہی ہیں. تو مہاجر نیتا جو مہاجر کے لیڈر بن کے صبح نکلے، انہوں نے ایک مہاجر خاتون کی نشاندہی کی ہے. ایک مہاجر خاتون کی نشاندہی، یہ فلاں باجی ہیں، یہ فلاں باجی ہیں، یہ فلاں باجی ہیں، جو آگ لگا رہی ہیں، جو توڑ رہی ہیں، جو حملے کر رہی ہیں. یہ ساری باجیوں کا ایڈریس، پتہ، نام بتایا ہے. رات بھر مہاجر تھیں وہ بھی. اور پہلی دفعہ تاریخ نے دیکھا کہ اردو بولنے والے مہاجروں کے گھروں پہ ریڈ ہوتی ہے اور وہاں سے مرد گرفتار نہیں ہوتے، عورتیں گرفتار ہوتی ہیں. عورتیں، ان کو میڈیا کے سامنے ان کو ہتکڑیاں لگا کر کوٹوں میں پیش کیا جاتا ہے.
ابے جہاں تم ڈرائی کلین ہو رہے تھے رات بھر ڈٹرجنٹ لگا کر, تم بلال اکبر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یار آپ بلائیں, جو کہو گے کریں گے, میری ان بہنوں کو معاف کر دو, غلطی ہو گئی ان سے, نہیں کہہ سکتے تھے, نہیں کہہ سکتے تھے یہ کیا یہ ان مہاجر بہنوں کے لیے معافی؟ بھائی تمہارے اوپر بھی 6 FIR تھیں, سیم کیسز تھے, تم تو صبح تم ملزم گرفتار ہوئے تھے, تم پاکستان کے قائد بنا کر نکال دیے گئے ہو, لیکن ان مہاجر عورتوں کو اگلے صبح ریڈ کر کے گرفتار کروا رہے ہو یار. کہتے ہو مہاجروں کے لیڈر ہو, کہتے مہاجروں کے لیڈر ہو. دو مثالیں اور دے دوں. یہ مہاجر کرنے والے ابھی کی بات ہے, صرف میرے پاس کہانیاں ہیں, ابھی کی بات ہے, ابھی اسی سال اسی کرنٹ میئر, یہ جو میئر ہیں ابھی مہاجروں کے جو میئر ہیں, شہر کراچی کے میئر ہیں, ایک بوڑھے شخص کے 12 لاکھ روپے پینشن کے نہیں مل رہے تھے, اس کے ڈیو 12 لاکھ روپے سیوک سینٹر سے, KMC سے پینشن کے 12 لاکھ نہیں ریلیز ہو رہے تھے. اس بوڑھے آدمی نے کہیں سے وسیم اختر کے بیٹے تک پہنچ رسائی کی. کراچی کے میئر وسیم اختر کے بیٹے تک رسائی کی. مہاجر تھا وہ بزرگ, مہاجر تھا, وسیم اختر کے بیٹے تک رسائی کی. کہا کہ اپنے باپ سے بولو کہ برائے مہربانی میں غریب آدمی ہوں, مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے, یہ 12 لاکھ میرے ڈیو ہیں, یہ ریلیز کروا دے پلیز. اس نے بولا ہو جائیں گے. اس نے بولا اس میں سے 6 لاکھ روپے ایڈوانس دینا پڑے گا آپ کو. 12 لاکھ میں سے 6 لاکھ دینے پڑیں گے, اور وہ بھی ایڈوانس. اس بزرگ کی بچی کی شادی تھی, کوئی اور آسرا نہیں تھا. اس نے اپنے 12 لاکھ ملنے سے پہلے 6 لاکھ پہلے اپنے جاننے والے رشتہ داروں دوستوں میں ادھار کیا, ایڈوانس رشوت دینے کے لیے ادھار کیا. ادھار مہاجر تھا, وہ بھی مہاجر تھا, مہاجر بزرگ تھا, اور مہاجر میئر کے مہاجر بیٹے سے بات کر رہا تھا. اس نے ادھار لیا, ادھار اس نے 6 لاکھ روپے ادھار لیے. مہاجروں 6 لاکھ روپے اس بزرگ نے ادھار لے کر اس مہاجر میئر کے مہاجر بیٹے کو رشوت دی ایڈوانس میں. جب جا کر اس کے 12 لاکھ روپے پینشن کے اس کے کلیئر ہوتے ہیں. ایک مثال ہے, ایک مثال ہے, ایک مثال ہے. سولی چڑھ جاؤں گا میری بات غلط ہو, سولی چڑھ جاؤں گا. 50 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر, اسٹاف کے 50 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر 6% تمہارا مہاجر میئر اس کراچی میں, جہاں پر جو کہ تباہ حال شہر ہے, جہاں پر ہر پیسہ لگنا چاہیے باہر سے آ کر, جہاں پر پرائیویٹ آرگنائزیشن آ کر پیسے لگا رہی ہیں, وہاں پر تمہارا مہاجر میئر 6% منہ سے بول کر مانگ رہا ہے 50 لوگوں کے سامنے کہ 6% پہلے مجھے دو اس سارے ترقیاتی کام میں سے, اس کے بعد آگے ٹھیکے چلانا. مہاجر ہے میئر, مہاجروں کا شہر ہے, مہاجروں کے پیسے. 2 مثالیں, ٹوٹل 2. میں مہاجر نہیں ہوں, مہاجروں میں مہاجر نہیں ہوں. مجھے 2005 میں اس شہر کی نظامت دی. میں نے 4.5 سال تک اس شہر میں کھڑے ہو کر ایک ایک گلی کو بنایا ہے. 4 سالوں میں وہ کام کیے جو 50 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. کوئی کام ایسا بتاؤ جو میرے دور کے بعد ہوا ہو. تم سب لوگوں نے دیکھا ہے مہاجروں, کیا اورنگی میں پانی, کیا بلدیہ ٹاؤن میں پانی, کیا لیاری میں پانی, کیا کلفٹن میں پانی, محمود آباد میں پانی, تمہاری سڑکیں, تمہارے انڈر پاسز, تمہارے 300 سے زائد پارک, تمہارے اسکول, تمہارا عباسی شہید اسپتال, تمہارا KIHD, تمہاری گلیاں, تمہارا یہ تھا کچرے کا حشر. میرے دور میں یہی شہر تھا. کسی کی آواز آتی تھی کچرے کی کہ کچرا ہے شہر میں, گاربیج ہے شہر میں. تو میں مہاجر نہیں ہوں,
کیا میں نے مہاجروں کی خدمت نہیں کی ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں، میں نے شہر کی خدمت کی ہے اور اس میں سب سے زیادہ مہاجروں کی خدمت کی ہے، تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو الطاف بھائی کا کارنامہ ہے، انہوں نے سارا ویژن دیا تھا اور انہوں نے سب کچھ مصطفیٰ کمال سے یہ کروایا ہے۔ مان لیتا ہوں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مان لیتا ہوں، ابے تو الطاف حسین نے صرف مصطفیٰ کمال کو ہی سکھایا، بس حیدرآباد کے میئر کو کچھ نہیں سکھایا تھا۔ 14 سالوں تک تمہارا گورنر تھا، اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ بابر غوری کو کچھ نہیں سکھایا، رؤف صدیقی کو کچھ نہیں سکھایا۔ جب مصطفیٰ کمال شہر کو بنا رہا تھا، تمہارا گورنر رشوت العباد بنا ہوا تھا، تمہارا حیدرآباد کا میئر کھنڈر کر رہا تھا اسی دور میں۔ ابے تو مصطفیٰ کمال کو سب کچھ سکھا دیا، اس کے بعد بھول گئے، اچھا خود بھی کچھ نہیں سیکھا، اس کے بعد سب کچھ مصطفیٰ کمال کو سکھا دیا، ساری ایمانداری، سارا کام کرنا، ساری ڈیلیورنس۔ تو اسی دور میں تمہارا حیدرآباد کا میئر تھا، کیوں نہیں بنا حیدرآباد؟ تمہارا 14 سالوں تک تمہارا گورنر رہا، کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں اس نے وہ بتا دے اپنے کوئی کام؟ یونیورسٹیز اس کے پاس تھی، بورڈ آفس اس کے پاس تھا، وہ تو 50,000 روپے سرٹیفکیٹ بنانے کے لے رہا تھا گورنر۔ تمہارے پاس اس وقت اسی دور میں جس زمانے میں مصطفیٰ کمال کام کر رہا تھا، بابر غوری جو ہے وہ لندن پیسے پہنچا رہا تھا، رؤف صدیقی انڈسٹریز کا منسٹر تھا، پیسے پہنچا رہا تھا اسی دور میں۔ تو کہتے ہو الطاف کہ کہتے ہو نہیں جی مصطفیٰ کمال کا کام نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہے، میں نے تو کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ تو کیا مہاجر ہو؟ میں نے تمہارے لیے کام نہیں کیا، میں مہاجر نہیں ہوں؟ ان میں سے کس نے کیا کام؟ آج جن کے پاس ہے مہاجر ہیں، 6 لاکھ ایڈوانس رشوت لے رہے ہیں، 12 لاکھ پینشن دینے کے، لیکن میرے نام کے ساتھ ایم کیوں نہیں لگا ہوا؟ تو ان کو معاف کرتے چلے جاؤ، ان کے سارے گناہ معاف کرتے چلے جاؤ، رو نہیں، پھر رو نہیں، کچرے کی فریاد مت کرو، گٹر لائنوں کی فریاد مت کرو، پینے کے پانی کی فریاد مت کرو، اس لیے کہ پاور ایم کیو ایم کے پاس ہے، مہاجر ہیں، مہاجروں رو نہیں، فریاد مت کرو، رونا گانا بند کرو، کیونکہ مہاجر ہے، مہاجر ایم کیو میں، ایم کیو ایم نام ہے، سب جائز ہے، سب جائز ہے، سب جائز ہے، لوٹنا کھانا کمانا سب جائز ہے، اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ ایم کیو ایم لگا ہوا ہے، اور مہاجر ایم کیو ایم کے نام کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔ جبکہ چلے گئے ہیں، جبھی تو یہ اتنی اتل پتل ہو رہی ہے ساری۔ 300 ارب روپے میں نے خرچ کیے، ایم پی رہا، وزیر رہا آئی ٹی کا، سینیٹر رہا، اس شہر کا میئر رہا، 300 ارب روپے خرچ کیے، اور جب میں اپنے بچوں کو لے کر اس ملک سے گیا ہوں تو مجھے 9 to 5 جا کر نوکری کرنی پڑی اپنے بچوں کو روٹی دینے کے لیے۔ ایک آدمی بتاؤ تم میں سے کہ جو ان پوزیشنوں پہ رہا ہو اور وہ جا کر اس کے اوپر کوئی داغ نہ آئے، اس پاکستان میں ایک آدمی بتاؤ جو ان پوزیشنوں پہ رہا ہو جا کر پھر کسی کی نوکری کرے؟ یہ میرا پرائیڈ ہے۔ تم مہاجروں تمہیں لوٹنا چاہتا ہے اس 300 ارب روپے میں سے، تو میں اپنا کاروبار نہیں بناتا دبئی میں، مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی کی؟ میرے آج پیٹرول پمپ کیوں نہیں نکلتے؟ میرا شادی ہال اس شہر میں کیوں نہیں ٹوٹتا؟ میں نے نظامت کی ہے شہر پہ، حکمرانی کی ہے اس شہر پہ، میرا پیٹرول پمپ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس مہاجر نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا پیٹرول پمپ کیوں نکلتا ہے بھائی؟ ان کے شادی ہال کیوں ٹوٹتے ہیں؟ میرا شادی ہال کیوں نہیں نکلتا اس شہر میں؟ مہاجروں، آواز لگاتا رہوں گا، آواز لگاتا رہوں گا، آواز لگاتا رہوں گا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس تو ایم پی ایز نہیں ہیں، ہم نے کیا کیا؟ مہاجروں کے لیے کیا کیا؟ مہاجروں کے لیے کیا کیا؟ جب ہمارے آنے سے پہلے الطاف حسین، ایم کیو ایم اور مہاجر آپس میں جوڑ دیے گئے تھے، ٹیگ کر دیے گئے تھے، نتھی کر دیے گئے تھے کہ جو الطاف حسین بولتے تھے اس کو مہاجروں کی بات سمجھی جاتی تھی۔ الطاف حسین رات کو نشے میں دودھ گانے گا رہے ہیں،
پورا پاکستان سمجھتا تھا کہ مہاجر بھی رات میں 3 بجے گانے گاتا ہے. الطاف حسین جرنیلوں کو گالیاں بکتے ہیں، پورا پاکستان سمجھتا ہے سارے مہاجر جرنیلوں کے خلاف ہیں. الطاف حسین پاکستان کی قومیتوں کو گالی بکتے ہیں، پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ ساری مہاجر قوم ساری قومیتوں کے مخالف ہے. الطاف حسین سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں، پورا سندھ سمجھتا ہے کہ یہ صرف مہاجروں کی آواز ہے. ٹیگ کر دی گئی تھی، رات میں وہ تقریر کریں، صبح سارا اردو بولنے والا مہاجر شرمندہ شرمندہ گھومتا تھا، جو ایم کیو ایم کا نہیں تھا وہ بھی شرمندہ شرمندہ گھومتا تھا. اس کو لوگ چھیڑتے تھے، اس کو لوگ ٹیز کرتے تھے. ٹیگ ہوئی تھی پوری کمیونٹی. ہمارا کارنامہ سنو اے مہاجروں، اے پاکستانیوں، ہمارا کارنامہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کرایا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ. ہمارے آنے کے بعد ہم نے جب آواز لگائی، مہاجروں نے ہماری بات سنی، لوگوں نے ہماری بات سنی، ہمارے بات پہ لبیک کہنا شروع کیا. اس کے بعد الطاف حسین نے اسی پچھلے 14 اگست کو پاکستان کے پرچم کو جلانے کی کال دی کہ مہاجروں پاکستان کا جھنڈا جلاؤ. مہاجروں 14 اگست کو کالا سیاہ جھنڈا لگاؤ پاکستان کے جھنڈے کے بجائے. کال دے دی. پی ایس پی اگر موجود نہیں ہوتی تو 10 جھنڈے اس کراچی شہر میں بھی جس طریقے سے امریکہ میں، لندن میں، ساؤتھ افریقہ میں کمرے میں بند ہو کر منہ پہ ڈھانٹے لپیٹ کر جھنڈے جلائے گئے پاکستان کے مہاجروں کے نام پر، اس شہر میں بھی اگر پی ایس پی نہیں ہوتی، مہاجروں چند نوجوان گمراہ ہوئے وہ یہ کام کرتے. اور یہاں سے 10 جھنڈے اگر خدا نہ خواستہ جلتے تو پوری مہاجر قوم کی نئی نسل اس کے وہ بھاگ رہی ہوتی، اگلی صبح دوڑ رہی ہوتی، گرفتار ہو رہی ہوتی، رینجرز مہاجروں کے گھروں پر کود رہی ہوتی، اور پوری مہاجر قوم اس 10 جھنڈے کے جلنے پہ پورے پاکستان کے سامنے شرمندہ شرمندہ گھوم رہی ہوتی، جواب دے رہی ہوتی، ایکسپلینیشن دے رہی ہوتی. یہ کتنا کرم ہو گیا میرے رب کا کہ مہاجروں نے میری بات، انیس قائم خانی کی بات، پی ایس پی کے ساتھیوں کی بات مان لی اور اپنے آپ کو الطاف حسین سے ڈیٹیچ کر لیا، الگ کر لیا. الطاف حسین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور الطاف حسین کے کہنے پر ایک بھی جھنڈا نہیں جلایا پاکستان کے اندر. آج الطاف حسین کے کہنے پہ جھنڈے جلانے والوں کی تصویروں کے اوپر مہاجر بچوں کو گرفتار نہیں ہونا پڑ رہا. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کردار نہیں ہے. آج مہاجروں کو ایکسپلینیشن نہیں دینی پڑ رہی، یہ اللہ نے ہم سے نہیں کروا لیا مہاجروں کے لیے. آج مہاجر بچے اس نام پر لاپتہ نہیں ہو رہے، یہ ہمارا کردار نہیں ہے. مہاجروں نے الطاف حسین کو تھیلی میں لپیٹ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور جب وہ بچے پکڑے جاتے تو فاروق ستار صاحب اظہار لا تعلقی کرتے، کہتے کرمنل ہے. میں اس وقت بھی یہ کہتا کہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، ان سے کسی نے یہ کام کروایا ہے. میں تو یہی کہوں گا، اس وقت بھی یہ کہتا. انہی پہ تو تبلیغ کرنے آئے ہیں. تو کون ہے مہاجروں کا ہمدرد؟ کون کر رہا ہے مہاجروں کے لیے کام؟ لیکن ہاں، صرف میں مہاجروں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مہاجروں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صرف مہاجروں کے لیے کام کرنے سے سب سے زیادہ نقصان مہاجروں کا ہے. اگر آپ دوسروں کو الگ کر دیں گے، اگر آپ دوسروں کو الگ کر دیں گے، یاد رکھو پاکستانیوں، یاد رکھو جس کانسیپٹ کے تحت ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں اس کانسیپٹ کی عکاسی کے لیے میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک پیاسا کتا ایک کنویں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا.
قریب تھا کہ وہ اپنی جان دے دیتا. اس منظر کے سامنے سے, اس پیاسے کتے کے سامنے سے, اس کنویں کے سامنے سے ایک اس وقت کی بدکار عورت کا گزر ہوتا ہے, گناہوں میں لت پت عورت کا گزر ہوتا ہے. اس نے جب کتے کی یہ کنڈیشن دیکھی کہ یہ پیاس سے مرنے والا ہے, تو اس عورت نے اپنی جوتی اتار کر نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں روانہ کر دیا, اس کو جنت بخش دی. میں اور میرے ساتھی تو لاکھوں انسانوں کے بچوں کے لیے پانی مانگ رہے ہیں, لاکھوں انسانوں کے بچوں کے لیے دوا مانگ رہے ہیں, لاکھوں انسانوں کے بچوں کے لیے روزگار مانگ رہے ہیں, اچھی زندگی مانگ رہے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب کی مدد میرے ساتھ نہ آئے؟ میں تو صرف جب ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے, تو کیا میں بولوں صرف میں مہاجروں کو پانی پلاؤں گا, پختونوں کو نہیں پلاؤں گا, پنجابیوں کو نہیں پلاؤں گا, بلوچوں کو نہیں پلاؤں گا, سندھیوں کو نہیں پلاؤں گا؟ یا اس کی ادر سائیڈ سوچو, اس کی دوسری سائیڈ سوچو, اس حدیث کا دوسرا رخ دیکھو کہ اگر ایک کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے, تو کسی انسان, کسی پیاسے انسان, کسی دکھی انسان, کسی مرتے ہوئے بچے کو اگر میں اس بات پہ نہ بچاؤں, نہ پانی پلاؤں, نہ اس کی بات کروں کہ یہ مہاجر نہیں ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے گناہ نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے مارے گا؟ نہیں, مجھے مرنا ہے, مجھے موت یاد ہے. اس لیے یہ پاک سرزمین پارٹی والے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم کامیابی ناکامی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے فائدے نقصان کو دیکھ کر اپنا فیصلے نہیں کیے, ہم نے صحیح غلط کو دیکھ کر اپنے فیصلے کیے ہیں. جس صحیح کام کرنے میں نقصان ہو ہم کر جائیں گے, غلط کام کرنے میں فائدہ ہو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے, سب کی بات کریں گے. تو مہاجروں ہوش کرو, مہاجروں ہوش کرو, مہاجروں ہوش کرو. ابھی 56 گھنٹوں میں پہلے الطاف حسین صوبے کا نعرہ لگاتا تھا, جب اس کو رحمان ملک صاحب سے بریف کیس چاہیے ہوتا تھا, زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں جانا ہوتا تھا, تو وہ صوبے کا نعرہ لگا دیتا تھا سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے. ابھی 56 گھنٹوں میں ناراضگی مصطفیٰ کمال سے ہوئی. مصطفیٰ کمال کو بہانہ کو ڈھال بنایا پارٹی چھوڑنے کا فاروق ستار صاحب نے, اور اپنی والدہ کو ڈھال بنایا پارٹی میں آنے کا. دونوں کے ساتھ باریک کام کیا انہوں نے. مصطفیٰ کمال کے نام پر پارٹی چھوڑ کر گئے, ناراض ہو کے, امی جان کے کہنے پہ واپس آ گئے. بات تو کیا ہو رہی تھی, کیسے ہوئی, اور بھائی صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ صوبہ سندھ کے 2 ٹکڑے کریں گے. پھر الطاف حسین والے سارے ایپیسوڈ کر کے انہوں نے کہا بھائی آخری آئٹم تو رہ گیا الطاف حسین والا, تو صوبے کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے, اس لیے اس کے بغیر تو الطاف حسین کی ساری جو ہے وہ نس پوری نہیں ہوتی, ساری حصیں پوری نہیں. انہوں نے صوبے کا بھی اعلان کر دیا. بات مرجر کی ہو رہی تھی, بات ہلاک کی ہو رہی تھی, بات ایک ساتھ لوگوں کی خدمت کی بات ہو رہی تھی, بات جو ہے وہ یہ ہو رہی تھی, لیک یہ کر رہے تھے, آدھی لیک کر رہے تھے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کروایا ہے. اس سے نئے صوبے کا کیا تعلق ہے؟ اس سے نئے صوبے کا, اس کا اعلان کر دیا. پھر جب ہوش آیا ہوگا کہ بھائی اب تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تو یہ تو الطاف حسین سے بھی آگے کی فلم ہے یار. مطلب وہ تو 4-6-8 گھنٹے لگاتا تھا, اسی پروگرام کے اینڈ میں کہا تو میں تو مذاق کر رہا تھا, اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ہی کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا. تفریح یار. ایک دفعہ آپ صوبے کا نعرہ لگاتے ہو, لاکھوں اردو بولنے والا سندھ میں جو رہتا ہے اس کی زندگی تشویشناک ہو جاتی ہے. سندھی بھائی اس کو جو ہے وہ دوسری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لاکھوں مہاجر سندھ کے اندر رہ رہے ہیں, ان کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے صوبے کے نعرے کو لگانے سے. آپ کراچی کا کچرا اٹھا نہیں پا رہے ہو, آپ لالو کھیت کی گلی صاف نہیں کر پا رہے ہو, صوبہ بناؤ گے یار, پھر لوگوں کو مرواؤ گے, پھر
پھر لوگوں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگاؤ گے، اور جب لوگ پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے آپ اون نہیں کرو گے. اسی لیے آپ نے جا کر آج شودا قبرستان کا دروازہ کھولا ہے اور کہتے ہیں مہاجر قاتل مہاجر مقتول، ہر بات میں مہاجر قاتل مہاجر مقتول. دیکھو بھائی معذرت کے ساتھ لمبی ہو رہی ہے لیکن میں بار بار یہ کروں گا نہیں. مہاجر قاتل مہاجر مقتول، اچھا بھائی کس کو کہہ رہے ہو؟ کس نے مہاجر کو مہاجروں سے مارا؟ بھائی کس کو کہہ رہے ہو؟ مہاجروں کا قتل عام کس نے کیا؟ کس مہاجر نے کیا؟ 92 سے 99 تک 2000 تک اس شہر میں مہاجروں نے مہاجروں کو مارا، اور جو مہاجر مہاجروں کو مارنے والے تھے وہی آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ بیٹھے میں 15,000 مہاجروں کو مارنے والے، مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی فلسفی کو زندہ کرنے والے، 15,000 مہاجر نوجوانوں کو مارنے والے، انہی کے برابر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مہاجر قاتل مہاجر مقتول. ہم نے تو 1.5 سالوں میں کسی کو پتھر نہیں مارا. ہم تو یہاں تو ابھی کون سا مہاجر قاتل مہاجر مقتول ہے؟ ہم تو کسی کو نہیں ماریں گے، ہم تو کسی کو نہیں ماریں گے. اور مہاجر قاتل مہاجر مقتول کو اجاگر کرنے، مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی فلسفی کو خون دینے والوں کے ساتھ ہی آپ اسی شہداء کے پاس جا رہے ہو جہاں سے یہ چیز چلی ہے. یار مطلب آپ کا دماغ کتنا معاف ہو گیا ہے، کتنا معاف ہو گیا. آپ کو یہی نہیں پتا کہ مہاجر قاتل مہاجر مقتول جو لوگ تھے وہ آپ کے لیفٹ رائٹ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ تو مہاجروں ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش. میں آواز لگاتا رہوں گا، زبردستی نہیں کروں گا. ٹیمیں نہیں ہیں میرے پاس، گن پوائنٹ نہیں سے میں کام نہیں کروں گا، اور میں منتیں بھی نہیں کروں گا. اپنی بات کروں گا اور اس بات پہ آخری وقت تک قائم رہوں گا. اس لیے کہ اس میں ہی میں مہاجروں کا اور تمام پاکستانیوں کا بھلا اور پاکستان کا میں بھلا دیکھتا ہوں، میں اچھا شہر دیکھتا ہوں، میں اچھا مستقبل دیکھتا ہوں، میں اپنے بچوں کو خوشحال دیکھتا ہوں، میں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی خوشیاں دیکھتا ہوں، اور اسی لیے جد و جہد کر رہے ہیں. آخری بات کروں گا، معذرت میری اگر میرا لہجہ سچویشنز کو ایکسپلین کرنے میں اونچا ہوا ہو، میں نے بہت کنٹرول رکھا، میں نے کسی کو گالی نہیں بکی ہے، اس لیے کہ میری کسی بات کو کیا بات نکال دی جاتی ہے. میں نے لینڈ کروزر کا بھی ذکر کر دیا کہ میں نے لینڈ کروزر کس کانٹیسٹ میں کہی تھی بات. میں بھی دوستوں نے مجھے کہا کہ تو فلیٹ جمع کر، ہم 5 6 لینڈ کروزر تیرے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، ایک لینڈ کروزر نہیں. میں نے کہا صبر کرو تھوڑا. تو کوئی جذباتی بات نہیں، یہ فیکٹ ہے، سارا یہ فیکٹ ہے، اور میں ہر بات کا اس کے بعد بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مہاجروں اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں مایوس نہ ہونا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اگر ان چیزوں کو درست نہ کیا، بولے نہیں، تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو لڑائی نہیں ہے یہ. میں ان ساری چیزوں کے باوجود میں ابھی بھی ایم کیو ایم کے سربراہ فاروق ستار صاحب، ان کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں کہ دنیا ختم نہیں ہوئی ہے. آپ کی مجبوریاں، آپ کی پرابلم، جس بنا پر بھی آپ نے سارا اسٹانس لیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو نکال رہے تھے، اس میں ڈفرینسز تھیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا، کوئی کسی کا نام لے رہا. میں سمجھتا ہوں مجبوریوں کو، پریشانیوں کو، لیکن اس شہر کی خاطر، صوبے کی خاطر، ملک کے پائیدار امن کی خاطر، پازیٹو چیز پہ، سچ کی بنا پر، دل میں بغض رکھ کے نہیں، سچ کی بنا پر
ہر جگہ ہر طرح سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لاجک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تمام دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، کیمرے لے کر آؤ، آپ کے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بند کمرے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ فیصلہ کرنا، آپ فیصلہ کرنا. ہم میں سے کسی کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے یہ پارٹی ہم میں سے کسی کا بریڈ اینڈ بٹر روٹی نہیں دے رہی ہمیں. یہ اگر فاروق ستار صاحب کے پاس ایسا لاجیکل سولوشن ہے جس سے سارے انسانوں کی، لوگوں کی، مہاجروں کی سمیت سب کی بھلائی ہے، میں اپنی ساری باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. میرے لوگ ساری باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کوئی بات ختم نہیں ہوئی ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی سچ ہے یہ سب کچھ. آپ اگر پورا سچ بولتے تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے آدھا جھوٹ بولا ہے تو میں نے آپ کا مسئلہ آسان کر دیا. میں نے سچ کو سامنے رکھا ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھا. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے جانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بن گئے نا، اب اپنے پیروں پہ چلنا سیکھ لو. بن گئے نا، بنا دیا نا بھائی، اب اپنے پیروں پہ چلنا سیکھ لو. ابھی ہر بات پہ ان کو فون کر، ان کو میسج کر کے مجھے کال کروانا کہ میں نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا. چھوڑو یار، بات کرو ڈائریکٹ. آپ کو اس پریس کانفرنس میں آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تھی، فرض کرو آپ کو فاروق ستار صاحب کو، ان کو میری ساتھ جو میں نے پریس کانفرنس کی بیٹھ کے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی اور آپ کو گھر جانے کے بعد سمجھ میں آئی کہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، ایک دن کے بعد سمجھ میں آئی بات، تو یار کال کر لیتے، کال کر لیتے، کال کر لیتے. انیس بھائی کو کال کرتے ہیں، رضا بھائی سے بات چیت ہوتی ہے، مجھ سے تو نہیں، مجھے نہیں کرتے کال. صغیر بھائی کو کال کرتے ہیں، ہمارے اور دوسرے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، ہمارے اور دوسرے لوگوں سے بات، تو کال کر لیتے، بتاتے بھائی مصطفیٰ کمال کی بات ابھی مجھے گھر آنے کے بعد سمجھ میں آئی ہے، تو بات ہوگی بھائی اس کے اوپر. آپ بولتے ہم بات کر لیتے بیٹھ کے، اور پھر ایک اور پریس کانفرنس کر لیتے، اس کو کلیئر کر لیتے. آپ نے یار مطلب آپ نے نہ فون کیا نہ بات کی، آپ ٹھوکے جا رہے ہو دھبا دھب. آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں ہم جو ہے وہ پتہ نہیں ہمارے کان نہیں ہیں، ہمارے پاس زبان نہیں ہے. اپنے لوگوں سے ناراضگی آپ ہم پر اتار رہے ہیں. چلو میں تو وہ بھی کوشن دینے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا سا تو آپ یہ اگر یہ نہ کرتے نا، یہ جو آپ نے صحافیوں کو فون کر کے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے اور پی ایس پی کے لیے کروایا ہے، سارے میڈیا ہاؤسز کو، سارے اینکرز کو، بھائی آپ سے نہیں بات کرتے، صرف ہم لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں یار. سارے ہیں صحافی ہمارے بھی بھائی ہیں بھائی. ہمیں کہہ رہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو سارا وہ تو ہمیں تو ایسی سٹوری سنا رہے ہیں نام لے کے کہ ایسا لگ رہا ہے سارے صحافیوں کو لے کر گئے تھے ہم سیف ہاؤس. ہاں اخباروں میں چھپی ہوئی یہ بات، اینکرز بول رہے ہیں، تو چھپی ہوئی کیا بات ہے؟ اور ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم پی ایس پی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ نہیں لوں گا میں، یہ نہیں لوں گا میں. اور دونوں اے پی سی کے میزبان کون تھے؟ دعوت لے کر کون آیا تھا؟ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ اور پریس کانفرنس کے میزبان کون تھے؟ پہلے سے جا کے کون بیٹھا ہوا تھا؟ صاحب پریس کلب کس نے بک کرایا تھا؟ ہم نے بک کرایا تھا، پی ایس پی نے بک کرایا تھا. یار آپ کیسے زبردستی کروا رہے ہو؟ آپ نے پریس کلب بھی خود ہی بک کرا رہے ہو. بھائی وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بک نہیں کرایا نا، وہ تو امین الحق نے بک کرایا. ہمیں تو یہ بھی پتا کس نے بک کرایا. تو وہ آپ پھر یار مطلب یہ نہ کریں فاروق بھائی یہ نہ کریں، فیصل سواری بھائی یہ نہ کریں، سارے لوگ یہ نہ کریں. بھائی ہیں سب لوگ، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں کریں گے. کراچی کے لوگ اس بات پہ تو پریشان نہیں ہونا، لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ، لڑائی نہیں ہوگی کسی جگہ، لڑائی نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ لڑائی کی کوئی سچویشن کریٹ ہوئی، ہم اپنے یونٹ آفس بند کر دیں گے، ہم اپنے ٹاؤن آفس بند کر دیں گے، ہم پی ایس پی آفس بند کر دیں گے، پی ایس پی ختم کر دیں گے. یار کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بند کر دیں گے، پارٹی بند کر دیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، پارٹی بند کر دیں گے، پی ایس پی ختم کر دیں گے، لڑائی نہیں کریں گے. لڑائی یہ نہیں کہو گا پی ایس پی میں لڑائی، پی ایس پی والے لڑائی نہیں کریں گے، بند کر دیں گے پارٹی. اگر نوبت ایسی آ گئی خدا نہ خواستہ بند کر دیں گے، دے دیں گے سب کچھ. میں اپنے بچوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں اپنے بچوں کو مروانے والے لوگ، سارے بچے ہمارے ہیں،
ہم نوجوانوں کو میں گھر سے لاپتہ، گھر سے دربدر نہیں کروانے جا رہا. میں ایک شہداء قبرستان نہیں اور نیا شہداء قبرستان نہیں بنوانے جا رہا انشاءاللہ تعالی. اب قبرستان آباد نہیں ہوں گے، گھر آباد ہوں گے، گلیاں آباد ہوں گی، شہر صوبہ پاکستان آباد ہوگا. اور قبرستانوں میں دوبارہ تالے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، لوگ مرنا بند ہوں گے. یہ جس تالے کو توڑا گیا ہے، آج قبرستان کھولا گیا ہے، مجھے تو دیکھ کر تالا ٹوٹتے ہوئے، گیٹ کھلتے ہوئے دیکھ کر وحشت ہو گئی. قبرستان کا دروازہ کھلا ہے، کیمرے دکھا رہے ہیں. یار قبرستان تو بند رہنے دو یار خدا کے واسطے. ہاں قبرستان بند رکھو یار خدا کے واسطے. نہ بچوں سے کھیلو، نہ بچوں سے کھیلو. بچوں کی مائیں بڑی رل گئی ہیں، نہ کھیلو. تو میں پورے پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں، جہاں جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہے. اگر ہماری کنڈیشنل دعا کر لیں، اگر میری نیت ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا جو کہ آپ کو نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے، مجھے پتا ہے. اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر میری نیت ٹھیک ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے وہ کام لے لے جس میں اس کی رضا ہو، ہمیں ساری خیر و بھلائی عطا فرما دے اور ساری خیر و بھلائی کا ذریعہ ہمیں بنا دے. ساری خیر و بھلائی کا انسانوں کے لیے ساری خیر و بھلائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. کمال صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باریک کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ آپ باریک کام لگا رہے ہیں. آپ دونوں کے باریک کام کی وجہ سے کامران خان کے شو میں یہ بات ہوئی ہے کہ پانی ایم کیو ایم کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، اور یہ بات لوگ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہی بہتر نہیں تھے کہ جو حالات، جو صورتحال چل رہی ہے. میری آج کی ساری بات کے بعد وہ نہیں سوچیں گے ایسا. میری آج کی ساری بات کے بعد مجھے پتا ہے کہ پورا ملک جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی سوچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پریشان نہ ہو. تا صاحب، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ہمارے درمیان کو ریٹن معاہدہ تھا، آپ کو بھی پتا کہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہے، اس لیے آپ سوال کر رہے ہیں. میرے پاس واٹس ایپ پہ دیں گے آپ کو، ہینڈ ریٹن میں، ہینڈ ریٹن. میں نے تو بولی یہ والی بات کہ ہے میرے پاس ہے، میں نے تصویر لے رکھی ہے. ہینڈ ریٹن دے دیں گے، دستخط بھی اس پہ ہوئے ہوئے، دستخط بھی ہوئے ہوئے. دوسری بات تھا، مجھے علم نہیں ہے، میرے پریس کانفرنس کے درمیان یہ ہو رہا ہوگا تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ایک معصومانہ سوال ہے، یہ جو کام کرنے جا رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فاروق ستار نے خود اپنے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے یا رابطہ کمیٹی نے اس پہ ڈرون حملہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں ان کے انٹرنل معاملات میں یقین کریں، میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، میں نے نہیں کی ہے. مجھ سے زیادہ کسی کے پاس جو ہے وہ ہمارے ہم لوگوں سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہوگی. وہ جو ہے وہ میں یقین کریں ابھی بھی ان کے انٹرنل معاملات میں نہیں بولنا چاہتا. ان کی جو بھی انٹرنل معاملات ہیں وہ ان کے اپنے انٹرنل معاملات ہیں. میں ماحول جو ہے وہ ان کے انٹرنل معاملات میں بات کر کے نہیں خراب کروں گا. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ شہر میں لاجک پریویل کرے اور لوگ ہماری بات سمجھیں اور فاروق بھائی بھی ہماری بات سمجھیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس ساری صورتحال کے بعد پی ایس پی علیحدہ سے الیکشن لڑے گی 2018 کی، یا کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو جو ہے وہ پی ایس پی تو اپنی تیاری، آج جیسے ہماری جو ہے وہ مہم ہے، 50 جگہوں پہ کیمپ لگے ہوئے شہر میں جہاں پر ہم ممبر سازی مہم کرنے جا رہے ہیں. ہمارا نشان جو ہے وہ ڈولفن ہمارا نشان ہے. پارٹی ہماری پی ایس پی ہے. تو ہم تو بات کرتے رہیں گے، ان سے بتائیں گے کہ بھائی یہی پلیٹ فارم ہے، اپنی بات کرتے رہیں گے، بتائیں گے ساری چیزوں کو. اور میں اس کو کہیں سے کلوز نہیں اس لیے کرنا چاہتا کہ جب میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے تو میں اپنی حتمی کوئی بات کر کے کوئی کلوز، یہ والی بات میں ان کے سامنے بالکل کروں گا کہ یہ لاجیکل بات ہے ساری. ایک سیکنڈ، آج آپ نے تصدیق کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کراچی کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور انہوں نے ہی آپ دونوں کو ملوایا، بٹھایا ایک ساتھ. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 2018 کے انتخابات نہ ہوں اور کوئی غیر جمہوری جو ہے سیٹ اپ لایا جائے اس ملک کے لیے. تو کیا اگر اس طرح بھی آپ کو بولا گیا تو کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کی
حمایت کریں گے؟ دوسرا ایک چھوٹا سا یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی لینڈ کروزر کی بات کی گئی، خیابان سیر کی رہائش گاہ کی بات کی گئی، تو واقعی وہ بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے دیے یا کسی اور نے؟ ایک تو آپ نے جو پہلی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم لوگ کیا 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 کہ کردار، اچھا اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے درمیان کردار ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی کون سی چیز میں کردار نہیں ہے؟ میں نے تو بتایا تو کرکٹ میچ وہ کرا رہے ہیں، ہاں ریس وہ کرا رہے ہیں، جنگ بھی وہ لڑ رہے ہیں جا کر، دہشت گردوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کی ایڈمنسٹریشن ناکام ہو گئی ہے نا، ان کو اسپیس دی ہے آپ نے، اپنی نااہلی کی وجہ سے اسپیس دی ہے۔ اور یہاں تو ایک آپریشن چل رہا ہے، یہاں تو را کے ایجنٹ یہاں کے را کے ایجنٹ جو ہے وہ یہاں پر شہر پر حکمرانی کر رہے تھے، تو یہاں کیسے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی؟ اور کیا میں یہ نہیں بولوں تو اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھی بات؟ یہ جو آپ لوگ اخباروں میں لکھ رہے ہو یا میرے بتانے پہ لکھ رہا ہو یا خود سے معلومات؟ تو آپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ معصومانہ سوال، یہ معصومانہ جواب ہے، میں بھی اتنا معصوم نہیں ہے جواب دینے میں۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری بات آپ نے جو ہے وہ غیر، دیکھیے جی یہ تو آپ کو ابھی آئی ایس پی آر کا میں نمائندہ نہیں بنا ہوں، جب اگر بن جاؤں گا تو یہ والی بھی بات کروں گا، اور جب بنوں گا تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا۔ تو ابھی آگے کیا کرنے والے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، انہوں نے یہ والی بات بتائیں گے تو میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ تیسری بات آپ نے کی لینڈ کروزر کی اور خیابان سیر کے گھر کی۔ لینڈ کروزر میری بڑی مشہور ہو گئی ہے، لینڈ کروزر اور خیابان سیر۔ سب سے پہلے تو مجھے وہ جس دوست نے دیے کہہ رہا یار فاروق بھائی کو کال کر یار 10 لاکھ کم میں لے لیں ہم سے نا، 3.5 کروڑ لگائیے قیمت، 3.40 میں لے لیں ہم سے نا، ہم 2 لے لیں گے اس میں نا۔ تو وہ صبح کل رات سے مجھے جو میرا دوست جس نے مجھے دے رکھی ہے تو کہہ رہا بھائی یہ تو یار فاروق بھائی کو کال کر 3.5 کروڑ لگا دیا اس نے اس کی قیمت، تو 3.40 میں دے دیں گے، 10 کم دے دیں ہمیں نا ہیں، اور 16 لاکھ کی اپنی لینڈ کروزر ہمیں دے دیں، ہم 18 اپنی لینڈ کروزر ہمیں 18 کی دے دیں، ہم 16 کے بجائے 16 کی اپنی دے دیں اور ہم سے لے لیں، ہمیں 3۔ اور آن اے سیریس نوٹ، لینڈ کروزر اور خیابان سیر کا گھر، میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ اس کے اوپر میں اپنی ساری انفارمیشن کھول کر رکھنے کے لیے تیار ہوں، ایک آدمی آئے اور تحقیق کرے، اور اس بیس پر میں اپنی پارٹی بند کر کے ملک سے جانے کے لیے تیار ہوں، ملک سے جانے کے لیے لائیو بول رہا ہوں کہ یہ لینڈ کروزر اور یہ میرا گھر جس میں اور انیس کامخانی صاحب رہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا ہے، میں آ جاؤ، باتیں نہ کرو، آ جاؤ۔ اور جو فاروق ستار صاحب یا کوئی بھی الزام ثابت ہو گئے وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ بھی میری بات، یا تو میں چھوڑوں ملک یا وہ چھوڑے ملک، میں پارٹی بند کروں یا وہ پارٹی بند کریں؟ ایسے جواب دینے میں مزہ رکھ کے کچھ رکھ کر کرتے ہیں نا اس کے اوپر۔ میں کیا رکھ رہا ہوں؟ میں رکھتا ہوں کہ بھائی اگر میری لینڈ کروزر اور میرا گھر اسٹیبلشمنٹ کا ہے، دیا ہوا ہے، اور آپ کو اوپن کرتا ہوں، ایجنسیاں لے آؤ، صحافی لے آؤ، ججز لے آؤ، نمائندے لے آؤ، روڈ سب لے آؤ، آ جاؤ، لیٹس گو تھرو، کوئی نہ کوئی تو سراغ ملے گا نا، کوئی نہ کوئی تو ٹریس ہوگی، تو میں ملک چھوڑنے کے لیے، پارٹی بند کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ایک سیکنڈ، ایک میں لوں گا، کہیں نہیں جا رہا ایک کیا بات کر رہے ہو یار؟ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر چودھری باز صاحب جو ہے وہ چلتی بس کی سواری ہے، وہ جو بس چلتی دیکھتے ہیں اس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں نا، وہ آپ کی بس کی سواری رہے ہیں نہ ان کی بس کی سواری رہے، وہ کون سی بس پہ چڑھنے والے؟ یار میں نے تو نہیں کہا ابھی جو ہے وہ ان کا نام، اب پھر میں کہوں گا تو پھر ایک نام چلے گا، میں تو چاہتے نہیں ہوں جو نام لے رہا وہ نام چلے، میرے کہنے سے بھی نام چلے، اور گم ہو گیا بہت آدمی یار، اس کو چھوڑو، وہ جو ہے وہ جو انہوں نے جو بات کی تھی انہی سے پوچھنا، اس پہ جواب دینا بھی خام میٹر ہی نہیں ہے وہ والا۔ آتا ہوں جو مارکیٹ میں ہے کہ آپ پر اور ایم کیو ایم پر تو یہ جو مشرف صاحب کا اتحاد ہے جس میں 23 کارکن بھی نہیں ہے، اس کا دباؤ ہے کہ آپ دونوں اس اتحاد خود ہی بول رہے ہیں نام کے ساتھ، کہیں آپ دونوں نے مل کر مشرف کو اتنا تو بھاری کام نہیں کیا؟ اب یہ ساری باتیں ان کے ساری لیک کرنے سے نا، یہ جو انہوں نے یہ جو نئی ڈان لیکس کی ہیں اسفر بھائی کو، اسفر الاشفاق بھائی کو، ہمارے بھائی آج میں رات میں ان سے ملاقات کروں گا، یہ ان کی جو ڈان لیکس کی ہے نا نئی والی، ادھورا سچ بتایا جس کی وجہ سے تاثر، اب انہوں نے سوچا لوگوں نے
بھئی اگلے دن ہم گئے تو ہم نے اخباروں میں دیکھا کہ وہ ہیڈنگ لائن میں لگی ہوئی کہ مین لیڈ جو لگی ہوئی ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے, ٹی وی پہ چل رہا ہے, اخباروں میں ہے کہ بھئی ہمارا جو یہ اتحاد ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے, اس کے جو ہے وہ لیڈر وہ بنیں گے. کبھی نہ بات ہوئی, نہ کوئی میسج, نہ کوئی تذکرہ, نہ کوئی بات. ان کا رول ہی نہیں ہے, بیچارے ملک میں نہیں آ سکتے, ابھی ملک میں نہیں ہیں. اور ہم کتنے پاگل ہیں یار کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, الطاف حسین سے دشمنی لے رہے ہیں, ان کو لا کر بولیں اپنا لیڈر بنا دو. مطلب سینگ نکل آئے ہمارے, کیا ہو گیا؟ ایک آ رہا ہوں, اس کے بعد ہاں اب تم اس کے بعد نہیں چلے نہیں جائیں گے, ابھی کال کریں گے فاروق بھائی کو, کال کر لیں گے فاروق بھائی کو. فاروق یا تو ہم کال کریں یا فاروق بھائی جن سے کال کرواتے ہیں وہ کال کریں گے, پھر ہمیں میں بتا دوں. آپ نے اجمل پہاڑی کا ذکر کیا, آپ نے سولت مرزا کا ذکر کیا. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ دبئی میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے حماد صدیقی سے اور 3 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی ہے دوپہر 12 بجے کے قریب. کیا ان کو بھی اس کے لیے معافی کا ہے کوئی انتظام؟ تو آپ نے ایزیوم کر لیا کہ ملاقات ہوئی ہے, پہلے تو یہ بتاؤ. میڈیا میں خبریں آئی ہیں. اچھا میڈیا, اچھا اس کا مالک ساتھ تو تھا. نیوز 1 کے جو ڈائریکٹر ہیں اس کو خبر دیتا ہے عشرت العباد, ٹھیک ہے, اس کو خبر دیتا ہے عشرت العباد, وہاں سے رشوت العباد اس کو خبر دیتا ہے, سب پتہ ہے ہمیں کہاں سے آ رہی ہے, وہ اس سے ہاٹ لائن پہ ہے, وہ اس سے ہاٹ لائن. اور اس آدمی کا اس کی رشوت العباد کی کال جو ہے نا کوئی آپریٹر بھی نہیں اٹھا رہا آج کل, تو اس کو خبروں میں رہنا ہے. تو صرف نیوز 1 پہ جہاں یہ جو برادران ہے نا, کچھ برادران جہاں یہ برادران جائیں گے وہاں یہ خبر چلی گی, اور وہ عشرت العباد کی رشوت العباد کی خبر ہے. میرے اندر اتنی جرت ہے کہ میں اگر ملوں گا حماد صدیقی سے تو بالکل بولوں گا ڈھلے سے, یار ملاقات ہوئی ہے. جو میں بولتا ہوں کیا اس میں کوئی کم بات ہے؟ جو میں بولتا ہوں میں ملوں گا تو اس سے ملاقات کروں گا, نہیں میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ شاہد بھائی شاہد بھائی ایک سیکنڈ پلیز, میں لیتا ہوں. ایک سچ پورا نہیں بولا ہاں جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا بھی رشوت لے رہا ہے, باپ بھی رشوت لے رہا ہے. آپ نے اپنے دور میں خاتون افسر کو رشوت لینے میں نکالا تھا. چھوڑے نا شاہد بھائی, یار چھوڑ دیں شاہد بھائی, چھوڑ دیں شاہد بھائی, چھوڑ دیں میں جان. شاہد بھائی میں نے بہت سارے سچ نہیں بولے, چھوڑ دیں بس, جو ہے وہ بہت ساری کہانی. جی انہوں نے کرائی, ان کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کرائی یا آپ کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کرائی؟ جو بھی بات ہوئی, جو بھی ڈیل ہوئی نہیں یار, میں جو بھی کہہ رہا ہوں میری تو وہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی جی ان کے کہنے پر کرائی. چلے نہیں انہی کے, میں تو بھائی انہوں نے ان کو پیدا کیا ہے, انہی کے میں اس ڈیل کو آپ مسترد کرتے ہیں یہ باقی ہے؟ نہیں ہم نے تو اپنی بات کر دی نا, جو میری بات ہے وہ بات میں تو آفر کر دی ہے کہ بھائی کوئی بات چیت کا دروازہ, اور یہی بات ہوگی جو میں نے بات کی اور ابھی بات کی. ایم کیو الطاف حسین کی تھی, ہے, رہے گی. ایم کیو کے علاوہ ساری بات ہو سکتی ہے, اور یہ پارٹیاں اور دیکھنا بہت سارے لوگ آ جائیں گے. جی جی سوال یہ ہے کہ ڈپٹی میئر صاحب کے خلاف تو انہوں نے ریفرنس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو, فاروق ستار کا. باقی جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ایم این اے ایم پی, اگر ان کے خلاف بھی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو آپ وہ ناکام ہو جائیں گے, اس لیے کہ گل الائی صاحبہ کا ریفرنس جو ہے موجود ہے. گل الائی صاحبہ ہمارے منحرف رہنما ہیں, سارے منحرف رہنما سارے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہاں 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 جی ہاں. اس لیے کہ ایم کیو ایم سے الطاف حسین زندہ ہوتے ہیں, ایل کے ایم سے الطاف حسین زندہ ہوتے ہیں, ایم کیو ایم سے اور الطاف حسین زندہ ہوں گے تو شہر میں خون پئیں گے, انہی مہاجروں کا خون پئیں گے, شہداء قبرستان دوبارہ آباد کریں گے. اور ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ ایسی لیگیسی ہے کہ جس کے بعد میری اگلی نسلوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا. ایم کیو ایم کا نام آئے گا تو اس کے بانی کا نام آئے گا, اس کے بانی کا نام آئے گا تو اس کے جو ہے وہ ڈانس کرتی ہوئی تصویریں آئیں گی, ویڈیو آئیں گی, اس کا گانا آئے گا رات کے 3 بجے نشے میں تو تقریر کرنا آئے گا, پاکستان کے پرچم جلانے کی تصویریں آئیں گی. تو ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ یہ ساری چیزیں ٹیگ. اس لیے میں ایم کیو ایم کو اپنی آئندہ اس نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے میں اس کو دفن ہونے میں اپنی قوم کی میں بھلائی سمجھتا ہوں, اپنی قوم کی میں بھلائی سمجھتا ہوں. انٹرنل ایشوز ہوئے ہوں گے, ان کے انٹرنل ایشوز ہوئے ہوں گے, وہ مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس بھی انٹرنل ایشوز ہوئے تھے, ہم نے فرم بات کی اور لوگ اب تیار ہو گئے. شاید وہ اپنے انٹرنل پریشر جو ہے وہ شاید وہ لیول نہیں لے پائے. یہ رضا بھائی جواب دیں گے. دیکھو ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں کرسی کے پیچھے سے آدمی منہ چھپا کے نہیں جاتا, آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے یہاں پر. بہت اچھا سوال کیا, بس ایک سوال کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا. ایک سوال کا جواب میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ
اچھی بات ہے سعد رفیق صاحب نے رابطہ کیا اور بہت ساری باتیں ان کی ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلی ہیں. ایم کیو ایم سے ہمدردی بھی ہے اور وہ جو کیا شعر ہے سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی. ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, ایف آئی اے کس کے ماتحت ادارہ ہے؟ فیڈرل ایف آئی اے کس کے ماتحت ادارہ ہے؟ احسن اقبال صاحب کے ادارہ ہے. یہ بھی 4 صفحے کی ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے یہ کوئی یہاں کی کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کے خلاف کٹی ہوئی ہے؟ اس 4 صفحے کی ایف آئی آر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کن لوگوں کے نام ہیں؟ کس جماعت کا تذکرہ ہے کہ وہ بھارت سے فنڈنگ لیتی ہے؟ کس جماعت کا تذکرہ ہے؟ کس جماعت کے ثبوت و شواہد کے ساتھ حوالے دیے گئے؟ 4 صفحے کی ایف آئی آر ہے ایف آئی اے کی, کسی ادارے اور ادارے. ایف آئی اے ہے وفاقی وزیر داخلہ کے ماتحت. تو سعد رفیق صاحب بڑے محترم بہت اچھے سیاسی ورکر ہیں, ذرا عوام کو یہ بھی بتائیں کہ احسن اقبال صاحب کے ادارے میں ایک ایف آئی آر کٹے اور تازہ ترین ہے, پرانی نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون کر کیا رہی ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کا وفاقی سطح کا ریلوے کا وزیر اپنے وفاقی وزیر داخلہ سے بات چیت کر رہا ہے, کلیئرنس دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایف آئی آر غلط ہے یا درست ہے یا غلط ہے, اور اگر وہ صحیح ہے, کیونکہ صحیح ہے, ایف آئی اے نے کاٹی ہے کم از کم وزیر داخلہ تو اس سے نہیں مکر سکتے. تو پھر سعد رفیق صاحب بڑی, آپ ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں اور بڑے بے باک گفتگو کرنے والے آدمی ہیں, جھجکتے نہیں ہیں. ذرا پوچھ کے بتائیں احسن اقبال صاحب سے کہ یہ ماجرا کیا ہے. وطن دشمنی کا الزام تو آپ نے ابھی لگایا ہے, مسلم لیگ نون نے لگایا ایم کیو ایم پہ. یہ تو چھوڑ دیں باقی کیا جماعتیں کیا لگاتی رہی ہیں, برطانیہ کیا کہتا رہا ہے. یہ 4 صفحے کے ایف آئی آر, اور اس 4 صفحے کے ایف آئی آر میں جو ذکر ہے, میں منی لانڈرنگ کی طرف جا ہی نہیں رہا, میں اور چیزوں کی طرف, یہاں سے جو پیسے گئے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جاتے ہی ہیں, 10 حوالے ہوتے ہیں. برطانیہ کے اندر بیٹھ کر الطاف حسین صاحب کی بھارت سے فنڈنگ کا تذکرہ یہ ریسنٹ ایف آئی آر میں ہے, احسن اقبال صاحب کی ایف آئی آر کے اندر. فاروق ستار صاحب نے اس چیز کی اس حوالے سے کوئی احتجاج کیا سعد رفیق سے؟ کیا فاروق ستار صاحب ہمارے مہربان ہیں, ابھی آج کل تو ہمارا تھوڑا سا معاملہ 58 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اچھی فیلڈ پر آ گئے, اس پہ کوئی بات کریں گے؟ وہ مسلم لیگ نون سے عوام کو کلیئر کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کیا کرتی رہی؟ اس میں میں ایک بات, کیوں یہ بات کلیئر, الطاف حسین صاحب کے خلاف سب جانتے ہیں نا, نہیں, وہ ایف آئی آر جس نے نہیں پڑھی ہے, میری ریکویسٹ ہے اس ایف آئی آر کو پڑھے. وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہے, ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اور اگر ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے تو فاروق ستار صاحب اس ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, اور فاروق ستار صاحب 22 اگست کو حادثاتی سربراہ نہیں بنے تھے, وہ 2013 کے الیکشن سے اس کے سربراہ ہیں. اس کی جواب دہی ان کو کرنی ہوگی. یہ دورہ معیار نہیں چلے گا کہ ایک وزیر, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں چلے گا. سعد بھائی کلیئر کریں اپنے مسئلے کو. بس پاکستان زندہ باد.